کراچی میں پانی کا مسئلہ تو ہے. 650 ملین آج سپلائی ہو رہا ہے. ہماری ڈیمانڈ کیا ہے کراچی کے اندر نا سب سے پہلے جو اولڈسٹ ہے وہ ڈملوٹی ویلز ہیں. ہمارا سارا سورس جو واٹر جو ہے وہ کینجر ہے, اور کینجر فیڈ ہوتا ہے انڈس ریور سے. کراچی کا جو سورس آف واٹر ہے وہ 140 کلومیٹرز اوے فرام دا سٹی سینٹر. This tanker system in 10 years costs us an entire water infrastructure for the city. ٹینکر از ناٹ دا سولوشن, لیکن اس نے ایکسپلائٹ بہت کیا تھا. جو لوگ پے کر سکتے تھے ٹینکر سے وہ پے کرتے رہے. پینا کہاں کہاں پیا جا سکتا ہے, کہاں نہیں کیا جا سکتا. ابھی پورے کراچی کا پانی سیف نہیں ہے, تو نہیں پینا چاہیے. Is there a future for کراچی جہاں پہ ٹینکر کے بغیر پانی ڈسٹریبیوٹ ہوگا؟ 260 MGD پانی once it is being added into it. کوئی بھی ایک ٹینکر ہمارے ساتھ الیکٹرانکلی رجسٹر نہیں تھا. when I say الیکٹرانکلی رجسٹر, اس میں پورا ڈیٹا بیس میں کون سا ڈرائیور چلا رہا ہے, اس کا کیا شناختی. You have all that today? Absolutely. کراچی شہر میں اس کے رہنے والوں کے لیے پانی بالکل اویلیبل نہیں ہے. یا تو آپ کے گھر میں پانی نہیں آتا, یا کم آتا ہے, یا ٹینکر کے تھرو آتا ہے. اگر آپ فیکٹری چلا رہے ہیں, فیکٹری میں بھی ٹینکر کے تھرو پانی آپ کا آتا ہوگا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ جانیں گے کہ کراچی میں پانی کی قلت کیوں ہے. میرے ساتھ آج موجود ہیں صلاح الدین احمد, مینیجنگ ڈائریکٹر کراچی واٹر اینڈ سویج کارپوریشن کے MD, اور وہ بات کریں گے کہ کراچی میں پانی کے چیلنجز کیا ہیں, کتنی ڈیمانڈ ہے اس پورے شہر میں پانی کی, کتنی سپلائی ہے, اور اس سپلائی کو اور اس چیلنج کو دور کرنے میں آپ کا کیا رول ہے. چیک آؤٹ دس ایپیسوڈ. صلاح الدین احمد صاحب, کیسے ہیں آپ آج؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر. Thank you for taking the time. You right now, I think, have one of the most interesting jobs in Karachi. آپ کراچی کے پورے شہر کا پانی کا نظام مینیج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. آپ KWSB کراچی واٹر اینڈ سویج کارپوریشن کے ہیڈ ہیں. جی الحمدللہ. یہ بہت مشکل کام ہے, کیونکہ روزانہ ہر جگہ سے لوگ کہتے ہیں میرے گھر میں تو پانی نہیں آ رہا. سو سب سے پہلے تو یہ میں پوچھوں گا کہ یہ آپ نے جاب لی کیوں, یہ پوزیشن ایکسیپٹ کیوں کی؟ نہیں, بہت شکریہ. دیکھیں, کراچی میں پانی کا مسئلہ تو ہے, لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ میں کیوں آیا اس کے اندر, تو میں نے سول انجینئرنگ کی NAD یونیورسٹی سے, اور ایک سبجیکٹ جو واٹر ریسورس انجینئرنگ, واٹر سپلائی انجینئرنگ, یہ پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد میں نے DHA کراچی میں کوئی تقریباً 4 سال کام کیا ایز این اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر, اسپیسیفکلی ان واٹر پروجیکٹس. تو بیک گراؤنڈ تو یہ تھا. اچھا. Then I went, when I did my CSS, and I served for about 3 years in Gujranwala division, and then I opted for a scholarship for Young Leaders program in Japan. I went there, اور وہاں جا کے I studied the local governance, and focus concentration was on water supply and sanitation improvement strategies in Pakistan. Interesting. So میں نے ایک پورا اس کے اوپر تھیسس لکھا جو کہ پبلش ہوا وہاں پہ. وہاں سے میرا وہ انٹرسٹ ایک الائیو ہوا دوبارہ کہ جی میں ایک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا آفسر ہوں, وائی ناٹ آئی شوڈ کنٹریبیوٹ in this sector again, which is actually my core competency as an engineer also. تو میں نے کچھ عرصہ کام کیا. I served in the government of Sindh, and then whenever there is an opportunity and it knocks at you, so آپ کو feel ہوتا ہے کہ یار کیوں نہیں. So there was a World Bank project coming in at that time which was called Karachi Water and Sewage Services Improvement Project. تو گورنمنٹ آف سندھ آفرڈ می فار the appointment of a project director. So میں نے وہاں جوائن کیا, اور جب میں نے وہاں جوائن کیا تو then I realized کہ کراچی کے اندر تو بہت کچھ کرنے والا ہے, and probably this is the one. I love the stats you shared with me. ابھی میں اس پہ ہی آتا ہوں. So it's interesting, یعنی کہ واٹر کا آپ کا ایک بیک گراؤنڈ تھا شروع سے. جی بالکل, اور ایک انٹرسٹ بھی تھا. ایسا ہی ہے. تو اب مجھے چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ اینڈ انٹرسٹ ہے, میں تو آئی نو نتھنگ اباؤٹ واٹر. مجھے صرف پتہ ہے ایک بہت بڑا ٹینکر آتا ہے, بہت شور کرتا ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ رائٹ. کیونکہ پانی ایک ایسا سبسٹنس ہے جو خود سے موو کرتا ہے اور خود میرے گھر پہنچ جائے گا بغیر کسی ٹینکر کے, اگر میں پائپ اس کو دوں اور ڈسٹریبیوشن دوں. تو لیٹس اسٹارٹ فرام دا بگننگ. 47 کے بعد کراچی تو بہت ایک چھوٹا شہر تھا, پھر امیگرینٹس آئے یہاں پہ. کراچی کو پانی ملتا کیسے تھا؟
یہ تو شہر ہے پانی کے برابر, بٹ سورس آف ڈرنکنگ واٹر کیا تھا کراچی کا؟ اینڈ ایز دا سٹی ایکسپینڈیڈ یہ جو ڈرنکنگ واٹر کی جو سورس ہے کیا یہ چینج ہوئی؟ گیو می سم ہسٹری آن دس. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے کراچی کے اندر نا سب سے پہلے جو اولڈسٹ ہے وہ ڈملوٹی ویلز ہیں اور ہالجی کانڈیوٹ ہے. یہ 1880s کے بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ویلز سے باقاعدہ پمپ کر کے پانی یہاں پہنچایا جاتا تھا. ہالجی سے بھی انڈر گریوٹی پانی یہاں آتا رہا ہے. اس کے بعد گریٹر کراچی پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہوا. یہ جو آپ کو کے جی کینال نظر آتی ہے 1958 میں بنی ہے, جو کے جی کینجر گجو کینال. سو اس کے بعد فردر آنورڈز جو ہیں ہمارے ویریس پروجیکٹس ایڈ آن ہوتے رہے. اس کے بعد ہم جب ایون 78 میں پھر ہم نے ایڈ کیا, پھر ہم نے 98 میں ایڈ کیا 100 ملین گیلنز پانی ہم نے ایڈ کیا. 2006 میں ہم نے 100 ملین گیلنز اور ایڈ کیا جس کو ہم K3 کہتے ہیں. K3 کے بعد ہمارا سارا سورس جو واٹر جو ہے وہ کینجر ہے اور کینجر فیڈ ہوتا ہے انڈس ریور سے. تو میں یہی آ رہا تھا, تو بیسکلی ہماری سورس آف واٹر از تھرو دی انڈس. انٹرمیڈیری جو ہے کینجر ہے, وہاں سے چینلز بنائے ہوئے ہیں, کانڈویٹس بنائے ہوئے ہیں جو پانی کو لے کے آتا ہے. ڈملوٹی ویلز کا آپ نے ذکر کیا تھا, وہ رین واٹر ویلز ہیں یا وہ بھی انڈس کے گراؤنڈ واٹر ویلز ہیں؟ اور یہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے, پانی اکٹھا ہو جاتا تھا سب سوئل کا پانی, اور پھر ان ویلز میں اکٹھا ہوتا تھا اور یہاں سے پمپ کر کے ویسینٹی میں دیا جاتا تھا. اسی طرح ہالجی کانڈیوٹ بہت پرانی, اٹس این اولڈ برک میسنری کا بنا ہوا ہے, اسٹون میسنری بھی جگہ پر ہے ساتھ ساتھ. اور یہ کانڈویٹ ہے انڈس واٹر کو بیسکلی جگہ دیتا ہے. ہالجی ہماری ایک جھیل اور لیک ہے, وہاں سے کنیکٹڈ تھا, اس کا نام ہی ہالجی کانڈیوٹ تھا بیسیکلی. اچھا, جو انٹرسٹنگ بات ہے, سوری ہالجی کو فیڈ کس طرح ہوتا ہے؟ انڈس کے تھرو ہی ہو رہا تھا. اور جو میجر بات ہے جو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ جگہ تو بہت بڑی ہے, آپ کو کینجر جو ہے اٹس 24 کلومیٹرز لانگ لیک, بالکل, اور فیڈ ہوتی ہے کے بی فیڈر سے, کرلی بغار فیڈر سے فیڈ ہوتی ہے, اور وہ انڈس جو کوٹری براج سے لے کر یہاں لے کر آتی ہے. کراچی کی ایک بڑی پیکولیرٹی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم لاہور یا اسلام آباد یا ان لوگوں سے کمپیئر کریں تو وہ یہ ہے کہ کراچی کا جو سورس آف واٹر ہے وہ 140 کلومیٹرز اوے فرام دا سٹی سینٹر ہے. انٹرسٹنگ. سو آپ کو اس کو لے کے سینٹر تک لانا, سو اٹ ریکوائرز کاسٹ آلسو, اٹ ریکوائرز کانسٹنٹ ویجیلنس کہ جی کوئی آ رہا ہے, کوئی پمپنگ کمپلیکس جو ہیں وہ پراپر چلنے چاہیے, جو کہ دھابے جی پمپنگ کمپلیکس از ون آف دا لارجسٹ پمپنگ کمپلیکس ان ساؤتھ ایشیا, بیکاز جس بڑے پیمانے پہ ہم اس کو پمپ کر رہے ہیں 520 million gallons of the water is pumped 24/7. Wow. So that means that it is not easy to maintain this infrastructure. And لاہور میں یہ نہیں ہے. لاہور میں تو کوئی نہیں. لاہور میں دیکھیے آپ نے بالکل گراؤنڈ واٹر اویلیبل ہے. آل انڈسٹریز آلسو ڈپینڈنٹ اپان دا گراؤنڈ واٹر. راوی سے نہیں لے رہے پانی, دے آر ٹیکنگ واٹر فرام دا گراؤنڈ, اور ان کا ڈسپوزل اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں ویسٹ واٹر کے, اور پمپ ویلز بنے ہوئے ہیں ان کے, جو واسا جو ان کو لے رہا ہے, تو ان کے لیے جو کاسٹ آف پرووائڈنگ واٹر جو ہے نا وہ بہت لو ہے, وہیں اویلیبل ہے. اچھا, دوسرے جو ڈومیسٹک لیول پہ یوزیج ہے وہ بھی گراؤنڈ سے کر لیتے ہیں, لیکن اگر گراؤنڈ سے نہ بھی کریں, جو واسا نے نیٹ ورک ڈالا ہوا ہے, تو ان کو کوئی اپنے انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وچ از این آئیڈیل سٹی ایکچولی. ہمارے یہاں ہر بندے نے ٹینک بنایا ہوا ہے, اوپر بھی ٹینک رکھا ہوا ہے, and that is to save for the rainy day actually, water is not available, تو کیا کریں. And so that's interesting. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کراچی ایز اے سٹی کا جو سارا پانی 140 کلومیٹر دور سے آتا ہے. لاہور کا اپنا پانی بالکل زمین کے نیچے ہے. اسلام آباد کے بھی 5 سورسز ہیں. اسلام آباد کے 5 سورسز ہیں. آپ نے راول ڈیم دیکھا, خانپور ڈیم دیکھا, سب قریب ہیں, سبلی ڈیم ہے. سو دے آر ویری نیئر بائی, اور اس کے ساتھ ساتھ کیچمنٹ بھی ہو رہی ہے اس وقت, وہ ریچارج بھی کر رہے ہیں. سو دے آر ڈوئنگ مینی تھنگس. لیکن اسلام آباد میں بھی گیپ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. دیئر ڈیمانڈ از 120 ملین گیلنس اینڈ دیئر سپلائی آف واٹر از اونلی 70 ملین گیلنس. تو 50 ملین گیلنس کا ڈیمانڈ ہے. اسلام آباد میں بھی فینومینا شروع ہو گیا ٹینکرز کا ویسے. اچھا, وہاں بھی شروع ہو گیا. بالکل. تو ایسا کوئی اور شہر آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ شہر کا پانی 140 کلومیٹر یعنی کہ 100 میل دور سے تقریباً باہر سے آ رہا ہے آلموسٹ؟ ایسا کوئی اور شہر ہے دنیا میں ہیں؟ میں ابھی ریسنٹلی گیا ہوا تھا سنگاپور, ہم واٹر لیڈرشپ ٹریننگ کے اوپر, تو وہاں بنگلور کے بارے میں بتایا گیا کہ جی اس کا پانی دور سے آتا ہے. سو دیکھیے پریشانیاں تو یہ ساری ہیں. واٹر یوٹیلیٹیز کو کیونکہ پانی پرووائڈ کرنا ہے, اور سورس کا نہ ہونا یا بریکش ہونا. فار انسٹنس میں ابھی مثال دوں گا آپ کو فیصل آباد کی.
فیصل آباد کا اپنا پانی جو ہے وہ بہت برا ہے, بہت خراب ہے. تو جنگ میں ویلز لگے ہوئے ہیں 25 ویلز, وہاں سے وہ پمپ ہوتے ہیں, پمپ ہو کے فیصل آباد میں آتا ہے. سو یہ پیکولیرٹی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری انڈر گراؤنڈ واٹر بریکش ہے, ہم نہیں یوز کر سکتے. بریکش کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اٹس اے سالٹی واٹر, اٹ ہیز ہائی TDS, ٹھیک ہے, ٹوٹل ڈیزالو سالڈس. تو وہ اٹ از ناٹ فٹ فار ہیومن کنزمپشن انلیس اینڈ انٹل یو گو تھرو ود دی ROs, ریورس آسموسس کریں اس کے اندر, اور اس کو اس TDS لیول کو اس قابل بنائیں وچ از 500 سے لیس ہوگا, تو وہ پینے کے قابل ہوگا. ورنہ تو اس کے اندر ٹیسٹ آئے گا. تو سسپینڈڈ سالڈس بھی ہوں گے اور ڈیزالو سالڈس بھی ہوں گے. تو یہ والی سچویشن جو ہے نا وہ باقی جگہوں پر کم ہے, ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. مطلب یہ امپیورٹیز بہت ہیں پانی کے اندر, تو ہم اس کو ڈائریکٹلی یوز نہیں کر سکتے. کریکٹ. سو اب مجھے ایک آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس 2-3 واٹر سورسز ہیں, وہ انڈس ریور سے چینل ہو کے ہمارے پاس آ رہے ہیں, کچھ ہمارے پاس گراؤنڈ واٹر ہے. اب وہ ہم نے ایگریگیٹ کر کے چینل کر دیا کراچی شہر تک. ایبسلیوٹلی. اچھا, اس چینلنگ میں اوور دا لاسٹ لیٹس سے 50 years ملٹیپل پروجیکٹس کے 1, 2, 3 they were basically projects to bring more water to the city. Absolutely. لیکن the most recent project جو K4 ہے وہ کب ڈپلوائے ہوا؟ ہاں, K4 کی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. لیکن دیکھیے, وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیلز آف دی ہیکپس اور فیلئرز ان دا پاسٹ, میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ K4 از آن دا رائٹ ٹریک ناؤ, رائٹ ناؤ. تو ابھی ڈپلوائے نہیں ہوا ہے؟ نہیں, ڈپلوائے ہو گیا ہوا ہے, بلکہ ڈپلوائے کیا ہو گیا, بہت اچھی پروگرس بھی ہو گئی ہوئی ہے. اچھا, K4 بیسکلی یو سمجھے از اے ڈیوائڈیڈ رسپانسبلٹی رائٹ ناؤ. جو مین اسٹریم کہتے ہیں ہم اس کو K4 کی, اٹ از فردر نارتھ آف دی ایگزسٹنگ وڈرول پوائنٹ آف KWNSC. یہ اس سے اور اوپر ہے, اور یہ تقریباً 111 کلومیٹر کا ایک پورا اسٹریچ ہے جس کے اندر یہ پوری لائنیں آ رہی ہیں, 2 لائنیں ہیں. اور یہ کراچی سے 24-25 کلومیٹر دور پانی انہوں نے چھوڑ دینا ہے. سو یہ بیسیکلی KWSB کے ایمبٹ میں نہیں آتا ہے؟ ابھی نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. پہلے جب یہ K4 شروع ہوا تو یہ 2007-8 میں اس کو کنسیو کیا گیا, چلایا. وہ 50-50 فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے 50-50 ریشوز کے اوپر اس کو ٹیک اپ کیا گیا تھا. 25 بلین روپیز کا اس وقت یہ اس کی کاسٹ تھی, لیکن وہ شاید صحیح ایسٹیمیٹڈ کاسٹ نہیں تھی, لہٰذا وہ ایسکلیٹ ہوتی گئی. ایونچولی ان کو یہ لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا. کتنے کا آج تک اسپینڈ ہوا ہے اس پہ؟ اس وقت ایز آف ٹوڈے اگر دیکھیں تو تقریباً یہ 60 بلین روپیز خرچ کر چکے ہیں. 25 بلین کی کاسٹنگ پہ 60 اسپینڈ ہو چکا ہے. اور یہ دس از جسٹ ٹو امپروو دی اماؤنٹ آف واٹر جو کراچی کو پہنچے گا تھرو وچ سورس؟ کینجر میں کیپیسٹی ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب اس میں ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ آپ ایک لاجیکل اسٹڈی کریں, یہ نہ ہو کہ کینجر کا پانی ہی اتنا کم ہو جائے کہ آپ کا بیلنس مینٹین نہ ہو سکے. سمجھ گیا. جتنا پانی ان ہو رہا ہے اتنا ہی پانی باہر نکلے, سو دیٹ اٹ شوڈ ریمین اویلیبل. سو ود ان دیٹ بیلنس جتنا ہم K4 کے تھرو ایلوکیٹ کر رہے ہیں دیٹ بیلنس ریمینس. اور وہ بھی انٹرسٹنگ بات آپ کو سمجھنا پڑے گی تھوڑا سا کہ جو 77 سال میں ہم پانی لے کر آئے ہیں وہ 650 ملین گیلنز ہیں, جس میں سے تقریباً 600 ملین گیلن یہاں ہے, 50-60 ملین گیلن جو ہے ہب ڈیم سے. ہب کا نہیں میں ابھی بتا پایا آپ کو, ہب سے ایک سورس آ رہی ہے جو ہب کینال کہلاتی ہے. ہب ڈیم جو سیزنل ہے, بارشیں ہوتی ہیں ہر سال, وہ بھر جاتا ہے, 339 فیٹ اس کا لیول ہے. وہ جب اس لیول پہ, تو ہمارے لیے صرف کراچی کے ویسٹ کا علاقہ اور کیماڑی کا علاقہ وہاں پانی دینے کے وہ اس قابل بن جاتا ہے. تو اگر وہ جیسے اس وقت اس میں اتنا سفیشینٹ واٹر اویلیبل ہے کہ اگلے 2 سال تک پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں, گیون دا کوٹا اویلیبل. آئی مین لائک 100 ملین گیلنز کا کوٹا ہمارا وہاں اویلیبل ہے. تو یہ دونوں مکس کر رہے ہیں. K4 کا پانی جو ہے ٹوٹل کینجر, اور دس از ہاف آف واٹ وی براٹ ان 77 years. So about 325. So ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ دس از اے 260, بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ اٹ از ہاف, بیکاز میں کینجر سے جتنا لے رہا ہوں وہ 520 لے رہا ہوں. تو if I reduce it to half it would be 260. So یہ وہ والی سچویشن ہے, کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ صرف چیلنج ایسے نہیں ہے کہ صرف اس کو بنا دینا ہے بس, کہ اس کو مینٹین بھی کرنا ہے, رن بھی کرنا ہے, اس کی آپریشن اینڈ مینٹیننس پراپر طریقے سے رکھنی بھی ہے. اینڈ آف کورس وی ہیو ٹو پرووائڈ واٹر ٹو دا ریزیڈنٹس آف کراچی ایز ویل. سو جو مجھے پکچر اب کلیئر ہو رہی ہے از دیٹ 650 ملین گیلنس پر ڈے
کراچی کو ڈلیور ہو رہا ہے through 3 projects that existed over the last, let's say, 50-60 years. Yes. یہ 650 ملین کے 4 سورسز ہیں. ایک ہب، کینجھر، ہالیجی اور ڈم لوٹی، رائٹ؟ اب یہ آخر کے 2 جو ہے نا دے آر ناٹ ورکنگ، ان کو ہم چارج کر رہے ہیں. ہالیجی اور ڈم لوٹی از ناٹ ورکنگ، اب ناٹ ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں. تو یعنی کہ بیسکلی ہب اور کینجھر آر ڈیلیورنگ 650، جس میں سے کینجھر از ڈوئنگ اباؤٹ 520 and hub is doing the around 70, 65 to 70. ٹھیک ہے. سو کینجھر از بیسکلی آر پرائمری سورس ایک طرح سے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ K4 کا جو پروجیکٹ بنا ہے وہ کینجھر سے زیادہ پانی لینے کا ہے, ٹیکنگ دیٹ 520 further up by 320 more to a total of 260 more. 260 more. Yeah. So for a total of about 800 million gallons per day from Keenjhar. From Keenjhar. And جو چیلنج آیا ہے K4 میں, it has taken way too long and it has been over budget. لیکن اس کے ساتھ ایک ریپوٹیشنل ایشو بھی تھا یا مس انفارمیشن تھی کہ 2 میجر ہاؤسنگ اسکیمز بنی ہیں شہر کے باہر, ون از DHA, ون از بحریہ. لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ری راؤٹ کرنے کے لیے اٹس ٹیکن لانگر, اٹ از کاسٹڈ مور, تاکہ ان کو پانی دیا جائے اور کراچی جو شہر ہے اس کو اوائڈ کریں. از دیٹ ٹرو؟ نہیں بالکل نہیں. آئی ووڈ لائک ٹو ڈسپیل دس امپریشن ایٹ آل, بیکاز امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پورا ڈیزائن کانسیپٹ ہی چینج کر دیا گیا. یہ پہلے انڈر گریوٹی لایا جا رہا تھا, کینالز آ رہی تھیں, ٹھیک ہے, جو انیشیل جس سے ہوا تھا. لیکن یہ اب تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ پریشرائز پمپنگ اسٹیشنس کے تھرو پائپ لائن کے اندر آ رہا ہے. سو ہم یہ کہیں کہ جی یہ اس لیے بنایا جا رہا تھا, اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود دس. دوسری چیز یہ کہ یہ جو پائپ لائن میں اتنی بڑی پائپ لائن جو 72 انچ ڈایا پائپ لائن یا 68 انچ ڈایا پائپ لائن جو بعد میں نکلے گی آگے, دو ڈفرینٹ ڈایاز کے ساتھ چلیں گے, ان کو ایسے کوئی آپ آرڈینریلی پنچر نہیں کر سکتے یا کسی کو دے نہیں سکتے, کیونکہ یہ صرف اور صرف فلٹریشن پلانٹ سے جو آؤٹ لیٹ پائپس نکلیں گے وہیں تو دیا جا سکتا ہے. 72 انچ یعنی کہ آپ تقریباً 6 فٹ وائڈ ایک پائپ, اور یہ اسٹیل کی پائپ ہوتی ہے, وہ اسٹیل ایم ایس پائپ جی, مائلڈ اسٹیل پائپ کہلاتا ہے. اس کی باقاعدہ کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور پراپر طریقے سے. ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے وہ ڈائیورٹ کر دیا, ایک ادھر دے دو ایک ادھر دے دو. نہیں لوگ تو ایسی بات کرتے ہیں نا. نہیں بالکل ایسے نہیں ہے. یہ نہ کوئی بحریہ کے لیے, نہ آپ کو ان کو دینا ضرور ہے. مطلب دیر آر پیپل لیونگ دیئر, یو ہیو ٹو گیو اینڈ یو ہیو ٹو گیو دا کوٹا ایز سچ. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ان کو وہیں سے ملے گا. اور پھر دوسرے تھوڑا سا میں گریڈینٹ بھی آپ کو بتا دوں. DHA سٹی اور بحریہ تو پھر بھی فلیٹ گریڈینٹ پہ ہے. DHA سٹی جو ہے وہ اوپر ہے, اس کی ہائٹ پر ہے, تو آپ کو پھر مزید فردر پمپنگ کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ تو ایک اور لیول پہ لے کے جا رہے ہیں اس کو. سو دین دے ہیو ٹو کم اینڈ ڈیوائز دیئر اون میکینزم. تو یہ والی بات جو ہے نا, میں اس کو بلکہ کہتا ہوں کہ بالکل بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اب مجھے پکچر کلیئر ہو رہی ہے کہ پانی جو ہے 4 پوٹینشیل سورسز, جس میں سے 2 ریئلی ایکٹیو, 2 بھی کیا ہے, کینجھر از دا پرائمری سورس, وہاں سے آ رہا ہے. بلکہ آپ نے مجھے زبردست سا ایک ڈائیگرام دیا ہے, آئی لو دس ڈائیگرام. بالکل صحیح. اس میں ہم بلکہ ویل جسٹ شو اٹ آن دا اسکرین آلسو. تو یہ دکھا رہا ہے کہ کینجھر اینڈ ہب جو 2 سورسز ہیں اور راستے میں آپ کے دوسرے وہ ہیں. اب واک می تھرو, پانی تو آ رہا ہے, وی ہیو دا سورس. اچھا 650 ملین آج سپلائی ہو رہا ہے, ہماری ڈیمانڈ کیا ہے کراچی کی؟ This is a question that should have come for the first time. I'm assuming you have the answer. میں بتاتا ہوں. نہیں بالکل ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے نا, اب یہاں ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, اور بہت سیریس کویشچن ہے یہ, کہ کراچی کی پاپولیشن ہے کیا. اور میں آج بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے پلانرز جب بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں میں جو کہ ہم پانی کی ڈسٹریبیوشن اور سینسس کرنا چاہتے ہیں, دیٹ شوڈ بی آن دا رائٹ فوٹنگ. یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اس کی پاپولیشن کو کم کر دو, زیادہ کر دو, یہ دکھا دو, وہ دکھا دو. ہم 140 کلومیٹر دور سے پانی لا رہے ہیں, آؤٹسکرٹس آف دا کراچی کو بھی پانی ہم نے دینا ہے, یعنی کہ WNSC نے دینا ہے. اٹس آر مینڈیٹ اینڈ آر فنکشن ایز ویل. تو اس وقت جس پاپولیشن کو ہم سرو کر رہے ہیں وہ 30 ملین سے کم نہیں ہے. لیکن لیٹ سپوز ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کنزرویٹو فگر لیتے ہیں وچ از 2.22 ملین, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی 22 ملین میں بھی اب ہمیں شیڈز ڈھونڈنے پڑتے ہیں. وہ شیڈ کیا ہے کہ کیا میں WHO کا اسٹینڈرڈ لوں 54 ملین گیلنس پر کیپیٹا پر ڈے. یہی صحیح, میں تھوڑا سا سلو چلوں گا تاکہ مجھے ویژولائز کروں. ٹھیک ہے, 54 ملین گیلنس 54 ملین گیلنس پر کیپیٹا, یعنی کہ اس کا مطلب
54 million gallons ایک انسان پر کیپٹا پر ڈے. میں اگر اور گیلنز اگر مشکل ہو رہی ہے تو میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں کہ یہ تقریباً 200 لیٹر ہو گیا آپ سمجھ لیں. یعنی کہ ایک انسان ایک دن میں 200 لیٹر استعمال کریں. نہیں زیادہ ہے. میں نے 200 لیٹر استعمال کیا آج پانی کے. آپ نے بھی 200؟ نہیں سنیں یہ اچھا بٹ اس میں انڈسٹری بھی آ گئی, اس میں ہر چیز آ گئی. رائٹ, سب آ گیا. وہی میں نے کہا میں 200 لیٹر کا شاور تو نہیں لیا. سب آ گیا نا. تو ہم تو وہ پاپولیشن کو اس میں الگ سے انڈسٹری کے لیے لے جاتے. اچھا تو اس میں ہر چیز آ گئی انڈر دا سن. اچھا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 200 لیٹر پر پرسن پر ڈے ہے تو بڑا سمپل ہے, آپ پاپولیشن سے ملٹیپلائی کر دیں, یو نو یور ڈیمانڈ. بٹ واٹ از دا نمبر آف پیپل ان کراچی؟ دیکھیں نا اب آپ کہیں سیٹل کریں اس کو. اگر آپ سیٹل کرتے ہیں, ہم نے سینسس تو کیا ہوا ہے. نہیں وہ تو اس وقت 20.3 ہے. اگر سینسس کی فگر لینی ہے تو اٹس 20.3. واٹ ڈو یو تھنک اٹ از؟ مطلب آپ تو یو آر سروس آفیسر ان کراچی. نہیں میں ابھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کم از کم 30 ملین سے کم کو نہیں دے رہے. اور اس کی جو ریزن میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ صرف نہیں کہ یہاں ہے, آؤٹسکرٹس پہ بھی جتنے پیری اربن ایریاز ہیں, جتنے ولیجز ہیں, جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ایریاز ہیں, وٹ ایور دے آر, آئی مین دے ہم سب کو سرو کر رہے ہیں. ابھی جو اندر کی بات یہاں سے یہ ہے کہ آپ نے جب سینسس کیا تو آپ نے لوکل ریزیڈنٹس کو کہا کاؤنٹ کیا, باقیوں کو باہر کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کیا. تو کین وی ڈینائی دس فیکٹ کہ جی یہاں پہ باہر سے لوگ آ کے, کراچی از منی پاکستان, پیپل آر لیونگ ہیئر فرام آل اکراس دا کنٹری. نہیں سو واٹ یو جسٹ گیون می, یو بلون مائی مائنڈ کہ میں ایسی سمپل میتھ کر رہا تھا. اگر میں میتھمیٹکس کروں بیسک, آپ کہہ رہے ہیں 200 لیٹر پر پرسن پر ڈے, ٹھیک ہے. ہمارے لیٹ سے 30 ملین آپ سرو کر رہے ہیں, رائٹ. 30 ملین لوگوں کو آپ 200 لیٹر پر ڈے دے رہے ہیں, رائٹ. نہیں دے نہیں رہا ہوں. دیٹ شوڈ بی دا اسٹینڈرڈ. دیٹ شوڈ بی دا اسٹینڈرڈ. WHO اسٹینڈرڈ. چلے میں کہتا ہوں WHO کے اسٹینڈرڈ از ویسٹرن اسٹینڈرڈ ہے, ہم تھوڑا کم پانی استعمال کرتے ہیں. ہاں نہیں امیریکن, دیکھیں امیریکن تھوڑے سے امیریکن اسٹینڈرڈز تھوڑا دوسری سائڈ پر ہیں. اب ہم آ جائیں تھوڑے سے کنزرویٹو. اب دونوں کے درمیان میں کیا ہے, یورپین کنٹریز میں 100 سے 120 لیٹرز ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ وضو تو اس کا انوائرمنٹ تو دیکھیں ہم, اور وہ وضو بھی نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے, اور کتنا کم یوز کرتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ لیں پانی کو کتنا استعمال کرتے ہیں. آج ہونا ایسے ہی چاہیے, میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں, پانی کی ہمیں اتنی قدر کرنی چاہیے جتنا مطلب انسان بولے, اور کم والی سچویشن ہے. لیکن آئی تھنک جو ریشنل بیہیویئر ہو سکتا ہے اس پورے سیناریو کا وہ یہ ہے کہ ہم کہیں بیچ میں آئیں, کوئی مڈل وے میں آئیں اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ نہ 200 ہے اور نہ 120 ہے. ہم نے جو جائکا نے ایک اسٹڈی کرائی تھی کراچی کے لیے, دس واز ان 2006. انہوں نے کہا جی آپ اس کو 40 گیلنس پر کیپٹا پر ڈے کر لیں. 40 گیلنس پر کیپٹا پر ڈے, ٹھیک ہے. یہ تقریباً 165 اور 170 کے قریب بن جاتا ہے. لیکن اگر میں اسی پہ آپ کو روکوں ایک سیکنڈ کے لیے کہ 40 گیلنس پر کیپٹا یعنی کہ 40 ٹائمس 30 ملین پیپل, ٹھیک ہے. تو 30 ملین ٹائمس فور 1.2 بلین گیلنس پر ڈے کی ریکوائرمنٹ ہے بیسڈ آن دس جائکا اسٹڈی. آپ تو صرف 650 ڈیلیور کر رہے ہیں, تو یو آر 600 ملین گیلنس شارٹ ایوری ڈے. دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم سیئنگ. 600 ملین, یو آر شارٹ آف ایگزیکٹلی ہاف دا کنزمپشن. ایگزیکٹلی. سو میں نے اس لیے نہیں بولا, میں نے کہا آپ نے کیلکولیٹ کیا تب میں بتاؤں. دس از ایگزیکٹلی دا فگر. اور یہ آپ نے لوور ایسٹیمیٹ پہ کیا. اگر آپ اس کو ڈبل کر دیتے جو یورپین ہے تو یو آر about a billion. Absolutely. A billion too short. یہ تو I'm so grateful that you calculated, because میں اگر منہ سے بولتا نا تو آپ کو لگتا ہے کیسے نکالیں گے. نہیں, but the problem is I don't understand. یہاں پہ تو آپ نے مجھے ڈائیگرام میں دکھایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس سورس 1, سورس 2, ملٹیپل سورسز ان بٹوین. نہیں وہ تو وہاں سے اتنا ہی رہا ہے نا. مطلب ہم پانی پیچھے کینجر میں کتنا اویلیبل ہے, آپ کتنا لے سکتے ہیں. دیٹ آلسو ڈپینڈس کہ پہلی چیز تو ہمیں یہ بھی ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کیا ہم سندھ کا کوٹا بڑھائیں گے پانی کا, تو ایونچولی ہم لے سکتے ہیں. لیکن اٹ از جسٹ 3% جو پانی. What do you mean کوٹا بڑھائیں گے؟ دیکھیں ارساگ میں بیسکلی کیا ہے کہ آپ کا ایک واٹر ریکارڈ ہے وچ از 1991, ٹھیک. 1991 ایکارڈ کے تحت پروونسز کے اندر پانی کی ڈسٹریبیوشن 1991 مطلب دیٹ از چلیں کنسنسس تو ہے نا اس پہ, ابھی ہم اس پہ بات نہیں کرتے. اس پہ کنسنسس ہے 10 ڈیلیز کا کہ ہم نے پانی کتنا چھوڑنا ہے
پنجاب کے لیے. آپ نے آدھا مسئلہ تو یہی بتا دیا کہ 91 کے ریکارڈ پہ چل رہے ہیں, آج 2024 ہے. ایکارڈ سوری. ہاں, اس کے بعد ٹیلی میٹری ہونا, ٹیلی میٹری کہاں ہونا ہے. اچھا اب دیکھیے, ہم کہتے ہیں کنورج کرنا چاہیے, دیر شوڈ ناٹ بی ڈائیورجنس. کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں کنورج کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل یہ بتایا جاتا ہے کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ چشمہ سے بتا دیا گیا کہ جی اتنا پانی آپ کو ایلوکیٹ کر دیا گیا. مطلب اب کہاں چشمہ گدو پہ ہونا چاہیے. سو دیٹ ون شوڈ ریئلائز کہ جی جہاں سے آپ کی حد شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ ٹیلی میٹری کریں اور بتا دیں. اور ہم کسی کا اس وقت اریگیشن کا مقدمہ نہیں لڑ رہے, میں صرف ایک جنرل بات بتانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جی کراچی جو ہے نا, اٹ ریپرزینٹس دی انٹائر پاکستان. تو اگر ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کراچی کو ہم نے کوئی پانی دینا ہے, تو تمام پروونسز میں رہنے والوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی کراچی کے لیے ہم نے مخصوص طریقے سے پانی نکال کے دینا ہے. بٹ اٹس سمپل میتھ. ابھی بیٹھے پین سے میں نے آپ کی کیلکولیشن کر دی کہ 600 ملین گیلنس پر ڈے کی کمی ہے. وائی از اٹ سو کمپلیکیٹڈ؟ ہاں نہیں, اٹ از ناٹ کمپلیکیٹڈ, بٹ وائی اٹ از بین میڈ کمپلیکیٹڈ بیکاز آف دا ٹو تھنگس. نمبر ون کہ جی مثال کے طور پر میں نے کوٹری تک پانی لانا ہے اور کوٹری کی اویلیبلٹی بھی ہونی چاہیے پانی کی. دوسرے یہ کہ جس سے میں نے لے کر آنا ہے وہ کے بی فیڈر کہلاتا ہے, اس کے اندر بھی سیپیج لاسز ہیں. ہم نے ظاہر انفراسٹرکچر کو بچانے کے لیے آگے بہت کام کرنے ہیں, لائننگ نہیں ہوئی ہوئی, تو اس کی سیپیج لاسز کو کور کرتے ہوئے ابھی اسی لیے جب یہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ آیا, جب K4 کا آگمنٹیشن کا, میں آگے آگمنٹیشن پر آتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں, تو انہوں نے کہا جی پہلے پیچھے پانی سیو کریں, کیونکہ you cannot make somebody better off by making someone worse off. Exactly. So وہ worse off کون ہو رہے تھے؟ کسان کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں, جہاں سے پانی سورس, تو وہاں سے نہ کہیں ہو جائے. تو پھر انہوں نے یہ والی چیزیں جو ہے نا انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی. اور میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ یکسوئی کی بات ہے. کراچی جو ہے نا اٹ ریفلیکٹس یونٹی. اٹس یونٹی ان ڈائیورسٹی, دا وے دا پیپل آر لیونگ ہیئر. اور اس ڈائیورسٹی کو اچھی طرح سے استعمال کرنے کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ بیٹھیں اور بتائیں. اچھا پینے کا پانی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا, یہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے اریگیشن کے مقابلے. 4 لیٹر پر ڈے ہوتا ہے, دیٹس دا اسٹینڈرڈ کہ بھائی 4 لیٹر پیا کرے دن کے. اچھا تو وہی جب آپ نے 200 پانی سے مراد نہیں کہ پینے کا پانی سے مراد نہیں کہ یہ 200 لیٹر کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کو تو میں نے کٹ شارٹ کر دیا, 170 کر لیں نا جو ہم نے کر دیا. ٹھیک ہے, لیٹ اٹ بی لائک دس. یہ ہم 170 کیا ہم 150 بھی کر لیں تو ہم واٹر پاورٹی لیول سے باہر آ جائیں گے. وڈ یو بلیو دس کہ میں نے پچھلے دنوں نیسپاک ہماری ایک کنسلٹنٹ کمپنی ہے جو کہ نیشنل کمپنی ہے, ان کے تھرو ہم نے ایک سروے کرایا سلیکٹڈ کچی آبادیز میں کراچی میں. وہاں نکل کر آیا 5 گیلنس پر کیپٹا پر ڈے. 20 لیٹر پر کیپٹا پر ڈے, 20 لیٹر پانی پر پرسن پر ڈے. کیسے استعمال کرنا ہے؟ 20 لیٹر میں سے جو ریکمینڈڈ انٹیک ہے آپ کی ان اے ہیٹڈ انوائرمنٹ, یعنی کہ شہر ہمارا جیسے شہر میں جہاں گرمیاں ہیں 3 سے 4 لیٹر تو آپ نے پینا ہے, پھر آپ نے واشنگ کے لیے یوز کرنا ہے, مطلب اگلی ساری چیزیں. 20 لیٹر کے پاس اویلیبل ہے. ہاں بس وہی, اور پورا دن گزارتے ہیں 20 لیٹر میں. بالکل اس کا شیڈ ہے نا بنایا کہ جی اتنے والے یہاں کے اتنے. بیسکلی آپ کو کہہ رہے ہیں وہ جو 19 لیٹر کے پانی کی بوتل ہوتی ہے آفیسز کے اندر یا گھروں کے اندر, دیٹ از ہاؤ مچ واٹر دے ہیو. وہ لے کے چلے گئے, انہوں نے ڈال دیا اور انہوں نے پر کیپٹا کے حساب سے اس کو پراپر طریقے سے یوز کیا. وہ جیری کین والا اس طرح کی کچی آبادیاں بھی ہیں. مطلب یہ میں لوئسٹ لیول کو شیڈ بتا رہا ہوں. تو اب ظاہر ہے ہم نے اس چیز کا اندازہ کرنا ہے کہ جی یہ والی چیزیں ڈسٹریبیوشن فیلئرس کی طرف بھی ریفلیکٹ کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ نان اویلیبلٹی آف واٹر بھی ہے. تو اب میں اس پہ آتا ہوں, رائٹ, نان اویلیبلٹی. آئی ایم گلیڈ آپ نے ٹرانزیشن کیا. تو اب کلیئر ہو گیا ہے کہ 650 ملین ڈیلیور ہو رہا ہے, پرائمری سورس کینجر ہے, ڈیمانڈ کراچی کی بیسڈ آن یور لوئسٹ جائکا ایسٹیمیٹ از اباؤٹ 1.2 بلین. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ ہم 50% تو ویسے ہی کم ہے. اب یہ شہر پہنچتا ہے پانی آ کے, آپ نے ایک بار دکھایا ہوا ہے کہ ایک سینٹرل پوائنٹ پہ آ کے یہ پانی مرج ہوتا ہے. مجھے یہ سمجھائیں کہ جب پانی گھروں تک پہنچایا جاتا ہے, چاہے وہ کچی آبادی ہو, چاہے وہ پراپر سوسائٹی ہو, جو بھی ہے, انڈر گراؤنڈ لائنس کے تھرو آتا ہے. تھوڑا سا مجھے اس ڈسٹریبیوشن پارٹ کا سمجھائیں, اور اس کے اندر جو یہ ایک ہائیڈرنٹ کا کانسیپٹ ہے یہ کدھر سے نکل کے آیا, تھوڑا سا مجھے یہ ڈسٹنکشن سمجھائیں. نہیں بالکل صحیح ہے. دیکھیں اس کے بہت جنرلی سوالات بہت ہوتے ہیں ہائیڈرنٹ کے حوالے سے. دیکھیے ڈسٹریبیوشن فیلئرس کیوں ہوتے ہیں؟
ہماری جو واٹر ٹرنک مینز ہیں، دیکھیں پہلے کینالز میں چلتا ہوا آیا پانی، پھر پمپنگ اسٹیشن پہ پہنچا، پھر کانڈیوٹ میں چلا، پھر ریزروائر میں آ گیا، ریزروائر سے آگے وہ جب پانی نیچے اترنا ہے تو واٹر ٹرنک مینز میں اترنا ہے. واٹر ٹرنک مینز بڑے ڈایا کی پانی کی لائنز ہوتی ہیں. اب کیا ہے کہ جو لوگ اس کے قریب رہ رہے ہیں انہوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم انفورسمنٹ کم ہونے کی وجہ سے KWNSC کی، اور کلوژن بھی تھا نیچے ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ مل جانا، واٹر ٹرنک میں اس کو پنچر کر دیا. بٹ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ پنکچر ہو نہیں سکتی. نہیں، میں بات کر رہا ہوں وہ تو بہت بڑی جو وہ تو 72 انچ آیا کی، یہ بھی 66 انچ آیا کی پائپ لائنز ہیں، لیکن 66 انچ آیا کی پائپ لائنز کے ساتھ یا 48 انچ آیا کی پائپ لائن کے ساتھ انہوں نے کیا یہ کہ جی جن جگہوں پہ وہ تو خیر آؤٹسکرٹس میں آ رہی ہیں اور بہت پریشرائز، وہ تو یہ تو خیر ابھی جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا وہ پریشر لیول نہیں ہے لیکن وہ نہیں ہے جو کہ یہ K4 والے لے کر آ رہے ہیں. بہرحال انہوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارے ہی لڑکوں کے ساتھ مل کے کسی نہ کسی فارم میں اس کو پنچر کیا. اور یہ شہر کے اندر وہ جو پنچر ہوا اس سے نقصان آپ کا یہ ہوا کہ جو میرے ڈیزائرڈ لیول پہ پانی پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچ پایا. ڈیزائرڈ پمپنگ اسٹیشنز پہ کراچی کے اندر 200 پمپنگ اسٹیشنز ہیں، 200 پمپنگ اسٹیشن، جن کو ہم نیبرہڈ پمپنگ اسٹیشنز کہتے ہیں. اور یہ جو پنکچر انہوں نے کیا ہے، دا پنکچرنگ از فار واٹ پرپز؟ وہیں سے پانی لے لیں، ڈائریکٹ لے لیں. ہاں وہاں سے ڈائریکٹ پانی لے لیں فار 24/7 لے لیں. اچھا اس کے لیے پھر دیر از اے ٹیکنیکل سولوشن آلسو، اور پھر اس کے ساتھ میں بعد میں آتا ہوں کہ انفورسمنٹ کیسے کرنی ہے. تو پہلے یہ دیکھیے کہ دیر از اے کانسیپٹ کال نان ریونیو واٹر. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا فزیکل لاس بھی نان ریونیو ہے اور کمرشل لاس بھی نان ریونیو ہے. سو پہلے تو فزیکل لاس ہونا شروع ہو گیا. ایک ایسٹیمیٹ ہے جو کہ ہمارے کنسلٹنٹ نے بنایا ہے، وہ کہتا ہے کہ تقریباً 14% آف مائی نان ریونیو واٹر از فزیکل لاس، وچ مینس آؤٹ آف دا 61% 14% آپ کا یہ ہے. ریسٹ از دا کمرشل لاس، وہ جو انلیگل کنیکشنز لگ گئے ہیں، تھیفٹ ہو رہا ہے، لوگوں کو پانی مل رہا ہے لیکن وہ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. سو یہ ڈفرینٹ شیڈز ہو سکتے ہیں جہاں پہ یعنی اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے دی اماؤنٹ آف واٹر سپلائڈ بلڈ بٹ ناٹ پیڈ. سو لیٹ می انڈرسٹینڈ، اب یہ 650 ملین فیڈ ہو گیا پانی، 650 ملین کے کسی نے تو پیسے دینے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ چاہے آپ یہ انڈسٹری پیسے دے یا یہ ریزیڈینشیل پیسے دے، کمرشل یا بلک والے، بالکل بلک سے مراد نہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بلک میں لیتے ہیں. اب 650 ملین ایسا کوئی ہے جو پیسے نہیں دیتا ہے؟ 650 نہیں بہت بڑے پیمانے پہ لوگ نہیں دیتے، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. نہیں میں ابھی اس پہ سوری بٹ مائی کویسچن از دیر اینی ون دیٹ ڈزنٹ ریکوائر ٹو پے منی؟ ڈز ایوری ون یوزنگ دا واٹر ہیو ٹو پے منی؟ ایوری ون ہیز. جیسے فار ایگزامپل پبلک پارکس ہیں، نہیں ایوری ون، وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے اس کے لیے، ان کی کنسرن جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہوگی. سو ایوری ون بیسکلی ہیز ٹو پے فار یوزنگ واٹر. ایبسلیوٹلی کلیئر. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 650 ملین کراچی شہر آیا تو کچھ لوگوں نے جا کے پنکچر کر کے ڈائیورٹ کیا پانی، وہ تو بالکل نہیں پیسے دے رہے. بالکل نہیں تو دے رہے. ایک تو وہ ہو گیا لاٹ جو پیسے نہیں دے رہا. اس طرح کے کتنے پنکچر لگے ہوئے ہوں گے؟ اب یہ دیکھیں نا، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر 14% لاس ہے آپ کا صرف اس سے پنچر سے، تو اس کا مطلب ہے دیر از اے ہیوج لاس. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 650، میں اسی کو کیلکولیٹ 650 میں سے آئی ٹیک آؤٹ 14%، رائٹ؟ سو لیٹس سے آئی ٹیک آؤٹ اباؤٹ 80 ملین گیلنس پر ڈے، تو میں نے لاس کر دیا اینڈ آئی ناٹ ایون ارننگ ریونیو آن دیٹ. تو میں آ گیا 570 پہ. اب 570 ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے دیٹ آئی شوڈ کریکٹ. 570 میں سے میں جو بل کر پا رہا ہوں، جب میں بل کرنے کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو میں بھی آپ کو دیتا ہوں، جو آپ نے اسٹارٹس بھی بلکہ سامنے رکھے ہوئے تھے. میرے جو جورسڈکشن ہے جس کو میں سروس ڈلیوری ایریا کہتا ہوں KWNSC کا، دیٹ ایکچولی میچز ود دا KMC جورسڈکشن، رائٹ؟ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، because there are cantonment boards, there are federal agencies, 19 agencies ہیں لینڈ اوننگ ایجنسیز. تو ہم صرف KMC کے حد تک بات کرتے ہیں. بس پہلے یہ چیزیں بڑے کلیئر ہونا ضروری ہے. ایک سیکنڈ آپ دوبارہ بتائیں. تو یہ 650 ملین صرف KMC کو مل رہا ہے؟ نہیں ہم دے تو پورے کراچی کو رہے ہیں، لیکن جو میرے کنزیومرز ہیں، جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں، وہ صرف KMC کے علاقے میں،
باقی جو ایجنسیاں ہیں میں ان کو ماؤتھ پہ پانی دے دیتا ہوں, وہاں سے ان کی رسپانسبلٹی اپنے ڈومیسٹک کو پانی دینا. اچھا, اور ان کی جو انہوں نے تو پیمنٹ کرنی ہے نا, کرنی ہے, انہوں نے بالکل کرنی ہے. کینٹونمنٹ بورڈ نے آپ کو کرنی ہے, وہ بلک میں انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ بلک پیمنٹ. وہ آگے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کسٹمرس کو کیسے. اور کون سی ایجنسیز ہیں؟ کے پی ٹی ہو گیا, پورٹ قاسم ہو گیا, رائٹ, اسٹیل مل ہو گیا, دیر مینی. سو دیر 19 سچ. پاکستان ریلویز ہو گیا. اچھا, یہ سب ہیں, سب بہت سارے ادارے ہیں جن کو آپ پانی سرو کرتے ہیں. 18 آف دا 19 آپ کو ایک بلک پیمنٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے انڈیویجول سے ریٹریو کرتے ہیں, اور ایک کے ایم سی ہے جس کے آپ ڈائریکٹ کنزیومر کو بلنگ کرتے ہیں. جی, کے ایم سی کے کنزیومرس کے مراد یعنی یہ ہے کہ جہاں کے ایم سی اپنی بلنگ کر رہا ہے وہ ایریا جو کے ایم سی کے جورسڈکشن میں, which is not DHA کراچی, which is not DHA, which is not بحریہ ٹاؤن, which is not Bahria Town, which is not Clifton, yes, two parts, yeah. ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. سو آئی کیپ اٹ سمپل کہ 18 بلک میں پیمنٹ کرتے ہیں, جو 19 تھے کے ایم سی کے ایریاز وہ انڈیویجول کسٹمر. ہاں, تو میں اس پہ آتا ہوں. اب اس میں دیکھیے, کیونکہ دیکھیں باقی جو یوٹیلیٹیز ہیں, چاہے سوئی سدرن ہے, چاہے کے الیکٹرک ہے, اس کو یہ اس طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہے. دے ہیو این ایکسیس اینڈ میٹرز اکراس ایوری ڈور اسٹیپ. ٹھیک ہے. سو دا بگیسٹ ڈفرنس بٹوین واٹر اینڈ گیس از دے کین گو ڈائریکٹ ٹو کنزیومر. وہ ڈی ٹی سی ہے ایک طرح سے. آپ جو ہیں, آپ بی ٹو بی جسے ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں, بزنس ٹو بزنس, آپ 19 بزنسز کو پانی دے رہے ہیں. بالکل. لیکن 18 سے آپ ڈائریکٹ بلنگ کر رہے ہیں, 19th والے میں آپ ڈور ٹو ڈور جا کے لے رہے ہیں. اچھا, وہ ڈور ٹو ڈور جو ہمارے لوگ ہیں وہ تقریباً ہمارا 1 ملین کا ہے اس وقت, جو ہمارے کنزیومرز ہیں, ٹھیک ہے, ڈومیسٹک. جب ہمیں ایکویلنسی چیک کرتا ہوں کورسپونڈنگ ٹو دا کے ایم سی ایریا میں جو دوسری یوٹیلیٹی کا ہے, وہ 2.4 ملین 2.5 ملین ہے. سو دیٹ مین دیر از اے ہیوج گیپ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے ایم سی کے ایریا میں بجلی جو ہے 2.4 ملین لوگوں کے پاس جا رہی ہے, لیکن پانی 1 ملین کے پاس جا رہا ہے. اچھا, اس 1 ملین میں سے بھی 4.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے 5 سال سے پانی کا بل نہیں دیا الحمد للہ. تو اب دیکھیے, مطلب وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں, وہ کسی ایک جگہ تو رہ نہیں رہے, نہ کوئی کاف میں رہ رہے ہیں. مطلب وہ یقیناً ہمارے گھر کے ساتھ ہی کوئی ایک بندہ رہ رہا ہوگا جس نے یہ سوچا ہوگا کہ پانی کا بل نہیں دینا, دوسرا والا شاید دے رہا ہوگا. سو ناؤ بٹ دیر آر سم رسپانسبل سٹیزنز آلسو. میں یہ آپ کے توسط سے یہاں ضرور میں ان کو بیچارے بولوں گا, کہنا چاہوں گا کہ جن کے یہاں نہیں بھی پانی آ رہا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمیں پانی کا بل دینا. دیکھیں ایسا نہیں ہے. پانی پہنچانا وتھ آل دیٹ کاسٹ, میں ایم جسٹ ریفرنگ یو بیک کہ 140 کلومیٹر دور, پمپنگ, بندے, ڈسٹریبیوشن سسٹم اینڈ ایوری تھنگ, اس کو مینٹین کرتے ہوئے ہم نے پانی ان کے ڈور اسٹیپ تک پہنچایا. جہاں نہیں پہنچ پایا وہی سمجھتے ہیں شاید مجھے صرف پانی کا بل دینا تھا. ایسا نہیں ہے. ناؤ دا نیکسٹ بل از کہ وہ پانی وہاں سے نکلنے کے بعد ایونچولی آپ کے سویج سسٹم میں آئے گا. وہ جو سیوریج سسٹم ہے وہ کنیکٹ کرنا, اس کو مینٹین کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. سو دیٹ مینس اس بل کا پارٹ تھا, پہلے ہم نے بنا دیا تھا, اب ہم نے سپریٹ کر دیا کہ جی پانی کا بل یہ ہے, سیوریج کا بل یہ ہے. اور تیسرا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, آپ کہیں گے یا تو پھر کاسٹ ہی بڑھتی جائے گی, لیکن یہ دنیا میں جو ہو رہا ہے, میں اس لیے بیسٹ پریکٹسز کی بات کر رہا ہوں, وہ ہے پھر صرف دے آر دا پولیوٹرز آلسو. وین یو ایکچولی جنریٹ دس سیوریج, تو اس میں پھر ہوتا ہے کہ آپ نے سیوریج ٹریٹمنٹ بھی کرنی. سیوریج ٹریٹمنٹ ہیز اے کاسٹ. سو آئدر یو پٹ دیٹ کاسٹ ٹو دا گورنمنٹ, کیونکہ جو ٹیرف سے نہیں آپ چلا سکتے. تو وہ ٹریٹمنٹ, تو آئی ول کم ٹو دیٹ. ابھی تو آئی ایم جسٹ, مائی مائنڈ از ایبسلیوٹلی بلون کہ ایک تو آپ کے پنکچر لگے ہوئے ہیں ہر جگہ, پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف 1 ملین کنزیومر سے اٹھا رہے ہیں جس میں سے 4.5 لاکھ لوگوں نے 5 سال میں بل ہی نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اینڈ دین دے کمپلین کہ یار ہمارے پاس پانی نہیں آ رہا ہے. دین یو ٹیلنگ می کہ 18 الگ ادارے ہیں جو آپ کو بلک میں پیمنٹ کرتے ہیں. ڈو دے پے آن ٹائم؟ نہیں, ان میں سے کافی سارے جو ہیں وہ ڈیفالٹر ہیں. چلے جی. اور اس میں سے سب سے بڑا ڈیفالٹر اسٹیل مل ہے. obviously, ٹھیک ہے. خود اپنے نمبر 2 ڈیفالٹر. باقی بھی ہیں اس میں کچھ چل رہے ہیں, مطلب تھوڑے سے نہیں, ان کے بھی تھوڑے تھوڑے ہیں, مطلب ڈی ایچ اے کا نہیں ہے, وہ سی بی سی کا, کینٹونمنٹ بورڈس کے چلتے رہتے ہیں. مطلب وہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ تو پیسے پورے لیتے ہیں وہ. ہاں بالکل, بلکہ وہ ایڈ آن کرتے ہیں. لیکن دیکھیے اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو کتنا پانی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں. سو اچھا, اس کی بھی ایک اسٹوری بڑی ضروری ہے جو سی بی سی والی آپ نے بتائی. دیکھیے وہی سمجھتے ہیں کہ 520 ملین گیلن پانی آتا ہے, لیکن آپ ہمیں 9 MGD پانی نہیں دے سکتے ٹوٹل. تو تھوڑا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہائیڈرولکلی ایک ہی پائپ لائن ہے جو کہ پپری سے نیچے اترتی ہے,
30 کلومیٹرز کا رن ہے. پپری سے نیچے اترتی ہے اور ڈی ایچ اے کی طرف آتی ہے, اور اٹ از 30 کلومیٹر رن, اور اس کے دونوں طرف کی آبادی جو ہے وہ 45 لاکھ کی آبادی ہے. یہ جو ہے آپ نے بنائی ایگزیکٹلی, اور اس پپری سے نیچے یہ ڈی ایچ اے کی طرف آ رہی ہے, اور یہ ڈائریکٹ ان کو جا رہی ہے. ہاں, ڈائریکٹ پائپ ٹو ڈی ایچ اے. نہیں ڈائریکٹ نہیں جا رہی, وہ یہ وی کال اٹ رائیولس لائن, بیکاز دونوں طرف کی جو آبادی ہے وہ 45 لاکھ کی جو آبادی ہے وہ ظاہر نیچرلی کنیکٹڈ ہے. جب اس سے کنیکٹڈ ہے, کیونکہ یا تو میں اس کے لیے کوئی ایک ڈیڈیکیٹڈ پائپ لائن ڈالوں, جو کہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کے لیے ہم نے پرپوز بھی کیا اور گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. اب ہم اس کی فنڈنگ کو سیکیور کرنے جا رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پائپ لائن ڈی ایچ اے کے لیے ڈالیں گے. میری تو پوری خواہش بھی ہے, کوشش بھی ہے, اور الحمدللہ KWNSC اس کو ضرور ڈالے گا, کیونکہ ہمیں نان ڈرائیورلیس پائپ لائن چاہیے ڈی ایچ اے کے لیے. کیونکہ جو لوور ریپیرین کے لوگ ہوتے ہیں جو ٹیل اینڈ پہ ہیں, ان کے لیے آپ کو اسپیشل ارینجمنٹس کرنی پڑتی ہیں, ورنہ نہیں ہو پائے گا. ایکسپلین یہ نان ریپیریس پائپ لائن. یہ نان ریولس پائپ لائن اس لیے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے اگر اس وقت جو ہے کس طرح رائولری آ رہی ہے, بیکاز پیپل آر شیئرنگ فرام دیٹ پائپ لائن. نہیں پنچر نہیں, لیگل. There is a 45 lakh people living on both sides, so I need to give them the water. Right, صحیح ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں جو پائپ لائن وہاں بیچ میں سے گزرے گی, instead of feeding them also while going to the end destination, ہمیں ایک ڈائریکٹ لائن دینی ہے جو صرف اس کمیونٹی کو سرو کرے. ایگزیکٹلی. سو وہ اس لیے کرے کیونکہ جو بالکل فیگ اینڈ پر ہوتے ہیں بالکل وہاں پہ کچھ پہنچے گا نہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ پہنچتا نہیں ہے. سو ڈی ایچ اے کا پرابلم یہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ پانی وہاں تک اس لیے نہیں پہنچتا کیونکہ جو پائپ لائن جا رہی ہے فرام پیپری وہ اتنے لوگوں کو سرو کر رہی ہے راستے میں کہ ڈی ایچ اے پہنچنے تک وہ کچھ پہنچتا ہی نہیں. اور ہم ان کو روکتے ہیں. مطلب آپ یہ بھی دیکھیے, کوئی تقوی والی مثال ہے, میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو بچاتے ہم نے, کیونکہ 6 MGD تک کوشش کر رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں پانی ان کو. آج کتنا دے رہے ہیں؟ تقریباً 5.5-6 MGD پانی دے رہے ہیں. آج ڈی ایچ اے کراچی کو 5.5-6 MGD پانی دے رہے ہیں. اور ڈی ایچ اے میں کتنے ریزیڈنٹس ہیں؟ ریزیڈنٹس تو تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب ہیں. ٹھیک ہے, 4.5 لاکھ 5 لاکھ لوگ ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو یہ جس رائیولری کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت, یہ تب دور ہوگی جب اویلیبلٹی آف واٹر اور ساتھ ساتھ اس طرح کا انفراسٹرکچر بھی اویلیبل ہوگا. جیسے یہ کہاں بیچ میں کون آ رہا ہے اس میں, کرنگی, لانڈی, یہ سارا علاقہ ہے, بن قاسم کا علاقہ ہے. تو یہ سارا علاقہ جب پانی ان کو ظاہر ہے آپ نے ان کو پانی دینا ہے اوپر, اپر پیرنگ کو بھی دینا ہے. So you're giving 10 gallons per day to a resident of DHA Karachi. 40 لیٹر آپ دے رہے ہیں تقریباً to a resident of DHA through your pipeline. اور ان کی ریکوائرمنٹ ہے 100, تو اس لیے وہ ٹینکر سے لیتے ہیں, اور ہم تقریباً 3 ملین گیلن پانی ان کو ٹینکر سے دیتے ہیں. 3 ملین آپ پانی ٹینکر سے دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب سو آئی انڈرسٹینڈ کہ ڈی ایچ اے جب ڈی ایچ اے بن رہا تھا کہ ڈو نٹ تھاٹ اباؤٹ دس. نہیں دیکھیں آبادی دیکھیں جس طرح بڑی ہے. اب میں اسی طرح آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا, دیکھیں 2006 میں ہم نے فیز 8 تو آبادی بڑھنے کے بعد بنا ہے نا, وہاں تو یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھی. ہاں لیکن کافی جگہوں پہ انہوں نے, دیکھیں میں ان کے بہاف پہ نہیں بات کر سکتا, آئی کین ناٹ ٹیل اینی بڈی کہ جی کیوں نہیں کیا. آئی ورکڈ ان ڈی ایچ اے اینڈ میں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. ہاں میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کے ڈسٹریبیوشن کے بھی ایشوز ہیں, لیکن اس وقت واٹر اویلیبلٹی کا ایشو. Is it also an issue that they make more money with tankers? میرا نہیں خیال. You don't think so? اس میں دیکھیے ڈی ایچ اے has other sources of income also. یہ ٹینکر ہی نہیں ہو سکتا کہ جس سے ویجیلنس والے گھوم رہے ہوتے ہیں نا. نہیں میرا نہیں خیال کہ this can be the good. لیکن اچھا تو میں اسی پہ آتا ہوں, and I don't want to politicize it, but سو اب یہ آپ نے پانی کا سورس دیا, فیگ اینڈ پہ بالکل ان کو کم پانی ملا, اس پانی کی شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ریزورٹ ٹو فزیکل ٹرانسپورٹیشن آف واٹر. ٹھیک ہے نا, اور پھر یہ ٹینکر کا ایک پورا سسٹم بنتا ہے. اب مجھے ایکسپلین کریں کہ یہ ہائیڈرنٹس کی کریشن کیوں ہوئی تھی, از اٹ فار دیٹ پرپز؟ ایگزیکٹلی. دیکھیے یہی وہ ڈسٹریبیوشن فیلئرز ہیں جو کہ فیگ اینڈ پہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہیں. یا یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں بھی پانی کی ڈسٹریبیوشن آپ کی انٹرنل نہیں صحیح ہو پا رہی, جس کے لیے آپ کو پورا ریویمپ کرنا ہے اپنا سسٹم, اس کے بغیر نہیں ہوگا. اچھا اس کے لیے بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے جوائن کیا کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اکتوبر 2022 میں, تو ہمیں یہ نظر آیا کہ جی ایک سادہ پرچی سسٹم ہے, اور اتنے ہائیڈرنٹس جو ہیں وہ تقریباً مطلب 243 ہائیڈرنٹس تو باہر چل ہی رہے تھے. اس کے علاوہ تقریباً یوں سمجھیں
کہ ہمارا جو 65 ملین روپیز کا ریونیو تھا لیگل ہائیڈرنٹ سے جو کہ 7 تھے. اب اس پورے کو جب آپ 65 ملین روپیز پر منتھ 7 کروڑ یعنی کہ 6.5 کروڑ روپے پر منتھ that's the revenue from the legal hydrants. And then پھر ہم نے ایک بڑا میسو قسم کا آپریشن کیا ہے for which I must commend the law enforcement agencies in کراچی. پاکستان رینجرز نے بڑا کام کیا ہے اور انہوں نے پولیس نے بہت بڑا کام کیا, ہمارے ساتھ مل کے کام کیا. ہم نے اس کو تقریباً کوئی آؤٹسکرٹس میں 243 ہائیڈرنٹس توڑے ہیں which has been widely recognized in the world. When I say this, I have gone to Brazil, Singapore, Tokyo, وہاں جا کے بات کی, and it has now been studied as a proper study as how this has been done on ground. So 243 illegal hydrants کو ڈسٹروائے کیا. Absolutely. اور جو بچے ہوئے ہائیڈرنٹس ہیں ان کو ڈیجیٹائز کیا, ان کی بلنگ کو آپ آن لائن لے کے آئے. ایگزیکٹلی. نہ صرف OTS سسٹم ایپ کے تھرو اس کو لنک کیا, اس کے ساتھ تمام ٹینکرز تقریباً کوئی 6,500 ٹینکرز چل رہے ہیں. ہم کوئی بھی ایک ٹینکر ہمارے ساتھ الیکٹرانکلی رجسٹر نہیں تھا. when I say الیکٹرانکلی رجسٹر, اس میں پورا ڈیٹا بیس میں کون سا ڈرائیور چلا رہا ہے, اس کا کیا شناختی کارڈ. You have all that today. Absolutely. اور آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ the support you were given in this was from Pakistan Rangers. Absolutely. Perception is completely the opposite. پرسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہی ہائیڈرنٹس چلا رہی ہیں, سارا انہی کے کنٹرول میں ہے, سارے پیسے ان کے پاس جا رہے ہیں. یہ بیٹھ کے یہاں پہ جو ہمارے کیمرہ مین بیٹھے ہیں یہ بھی اپنا سر ہلا رہے ہیں کہ یس نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. I completely deny this. یہ بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ this is the first time I'm hearing that. نہیں, I totally deny this because میں تو اس کو فرسٹ ہینڈ طریقے سے دیکھ رہا ہوں اور میں اس کو بتاتا بھی ہوں. ہم نے جتنے اس وقت ہائیڈرنٹس توڑنے کے بعد, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ہاؤ ٹیکنالوجی کین ریولیوشنلائز تھنگس. سو ان پہ ڈیٹا بیس میں انٹر کرنا تمام ڈرائیورس کا ڈیٹا فرام 0 to 3600. ہم آج تک 3600 ٹینکرز کو اپنے فولڈ میں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اچھا, ابھی ہم نے یعنی تقریباً 2,000-2,500 ٹینکروں کو اور لانا ہے. سو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو آؤٹسکرٹس پہ انلیگل ٹینکرز گھوم رہے تھے وہ سارے کے سارے لیگل آپ کے فولڈ میں آ گئے. وہاں سے وہ لیگل طریقے سے پانی خریدنا شروع ہو گئے. آپ کا لیگل پانی زیادہ بکا, آپ کا ریونیو بڑھا. اچھا, نہ صرف یہ بڑا, میں نے وہاں ڈیجیٹل فلو میٹرز لگا دیے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی چوری کرتے ہیں, ڈیجیٹل فلو میٹرز لگا دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ڈیٹا لاگر لگا ہوا ہے, RTU لگا ہوا ہے, ریموٹ ٹرانسمیٹنگ یونٹ لگا ہوا ہے. اور ہمارے کنٹرول روم میں 24/7 اس کے اوپر اس کے فلو میٹرز کا جو ہے ڈیٹا آ رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی کین کیلکولیٹ دی اماؤنٹ وچ از ڈیو آن دیز ہائیڈرنٹ آپریٹرس. اور کیا ہوا, ٹوڈے وی آر ارننگ 220 million rupees in a month from 65 million rupees in a month. یعنی کہ 6.5 کروڑ سے 22 کروڑ پہ آپ آ گئے مہینے میں. امیزنگ. اور اس میں how many of these flow meters, data, equipment, all of that is working? Because everything working 100%. بالکل, آپ ابھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. That's amazing. So ابھی تو یہ ہے کہ یہاں تک کہ آپ نے, تو اس کا مطلب یہ ہے, سوری میں کٹ کر رہا ہوں, کہ hydrant system today you are saying is actually fully documented اور وہ ریونیو ٹوٹل آپ لوگوں کے پاس ہے. Absolutely. تو یعنی کہ میں اگر گھر پہ ایک ٹینکر خریدتا ہوں اور میں اس کو لیٹ سے جو بھی پیسے دیتا ہوں وہ اپنا مارجن رکھ کے باقی آپ ہی کو جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی, اور نہ جا رہا ہوتا تو یہ نظر بھی نہ آتا نا. لیکن ابھی اس میں جو ایک اور چیلنج ہے جو میں سمپل ایسی میتھ کر رہا تھا. اب آپ نے کہا کہ 6,500 ٹینکر ہیں. میں کہتا ہوں کہ چلیں اس کو بڑا سمپل کر دیتے ہیں, ہم اس کو 5,000 ٹینکر کر دیتے ہیں کہ بھائی ایٹ اینی گیون ٹائم 5,000 ٹینکر چل رہے ہیں. میں کہتا ہوں دن میں ایک ٹینکر 100 کلومیٹر چلتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی 5 لاکھ. یہ کنزرویٹو فگر ہے, وہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, کنزرویٹو. ہاں, 100 سے زیادہ چلتا ہے. 100 سے زیادہ چلتا ہے. 200 چلتا ہوگا. ہاں, 200 چلتا ہے. اٹ میکس مائی میتھ ایزیئر. تو ملین کلومیٹرز پر ڈے چل رہے ہیں. ٹینکر کی فیول ایوریج جو ہے اٹ از 3 کلومیٹرز پر لیٹر. یپس. تو اگر میں ملین کلومیٹرز کو 3 سے ڈیوائڈ کروں, میرے پاس 300,000 لیٹرز کی یوز ڈیلی ہو رہا ہے آن ڈسٹریبیوشن آف سم تھنگ دیٹ مووز فار فری. 300,000 لیٹرز پر ڈے ایٹ لیٹس سے 300 روپیز اے لیٹر, رائٹ, ورکس آؤٹ ٹو اباؤٹ 30 کتنا ہو گیا, 90 ہو گیا. ہاں, سوری 90 ملین لیٹرز پر ڈے.
सॉरी 90 मिलियन रुपीज़, राइट, 90 मिलियन यानी कि 9 करोड़ पे दिन के, ताकि 10 करोड़ कर लेते हैं, जस्ट टू फॉर सिंपल मैथ. मैं कहता हूँ 300 दिन चलते हैं छुट्टियों मुट्टियों निकाल के, राइट. 10 करोड़ टाइम्स 300 is 3 billion rupees, which is close to $100 million a year is being spent just to move something that moves for free. और अगर मैं ये 10 साल पे कर लूँ तो ये बिलियन डॉलर्स हैं. बिलियन डॉलर्स के साथ आप क्या कर सकते हैं पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ? नया इंफ्रास्ट्रक्चर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं. पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का आ सकता है. अभी तो हमारी कमिटमेंट है ही $1.6 बिलियन की, जिसमें से $260 मिलियन का ये हमारा K4. तो बेसिकली ये जो टैंकर सिस्टम है, आई एम नॉट गोना यूज द वर्ड माफिया क्योंकि आपने सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया है. This tanker system in 10 years costs us an entire water infrastructure for the city. ये कोई मैथ बैठ के कोई नहीं, ये तो मैं तो सिंपल पेंसिल पे. नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं आप. देखिए मैं इसमें भी बताता हूँ, शायद मेरी मैथ गलत हो. नहीं बिल्कुल ठीक है. मैं इसको सिर्फ बता रहा हूँ कि देखिए ये 10 साल यही बात है कि जो लोग पे कर सकते थे टैंकर से वो पे करते रहे, लेकिन हमने पिछले 18 साल में जिस एस्टिमेशन के साथ काम किया, जिस डिज़ाइन के साथ काम किया, वो फॉल्टी था. ये एडमिट करना चाहिए. आज अगर हम वी हैव सेट द डायरेक्शंस राइट, अभी उसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि अब हमें इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाहिए. टैंकर इज़ नॉट द सोल्यूशन, कोई हम ये नहीं कह रहा, लेकिन इसने एक्सप्लॉइट बहुत किया था. आज अगर आप हमारे OTS का जो हमारा एक बना हुआ है ऑनलाइन टैंकर सर्विस की ऐप है, उस ऐप के ऊपर रजिस्टर करते हैं, फ़ोन कॉल के थ्रू टैंकर बुलाते हैं, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक रिसीट देता है. उसके ऊपर एक QR कोड भी है, वो बताता है कि ये टैंकर कहाँ से आ रहा है. सो ये ऐसा नहीं है कि वो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिक्योर कर रहा है, आपको मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो आपको चार्ज नहीं कर सकता. इट इज़ रिटन कि जी इतने अमाउंट का लेकर आ रहा है. तो ये जो पानी अब आप कह रहे हैं कि टोटल डॉक्यूमेंटेड है जो टैंकर लेके आ रहा है, क्या मैं ये डायरेक्टली पी सकता हूँ? क्योंकि अक्सर लोग अच्छा क्वालिटी ऑफ वाटर का देखें, क्योंकि ये पानी में अब आई डोंट सी मोस्ट हाउसेस में पहले हम उबालते थे. हाँ. फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा एक तो टैंकर से आ रहा है पानी जिस की फ्यूल कॉस्ट ये है, फिर पीने का पानी एक और अलग से आता है. ऑफिस में, घरों में भी काफ़ी में आ रहा है, कुछ घरों में अभी भी उबाल के रखते हैं पानी. लेकिन आई सी दैट लेस एंड लेस. पानी की बोतल का भी एक निज़ाम शुरू हो गया है. कैन आई ड्रिंक द वाटर दैट इज़ कमिंग इन माई टैंकर? अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. देखिए अभी इसमें क्वालिटी के पैरामीटर्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. उसकी रीज़न 2 हैं. एक तो ये कि फ़िल्ट्रेशन हम किस लेवल की कर रहे हैं. अभी आई टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. आप, मुझे लगता है आपकी बातों से आप नहीं कहने वाले हैं. नहीं मैं नहीं, देखें उसमें पानी पीना कहाँ कहाँ पिया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जा सकता. अभी पूरे कराची का पानी सेफ़ नहीं है, तो नहीं पीना चाहिए. नहीं, डायरेक्टली नहीं पिया जा सकता. उसमें कुछ जगहों पे, मतलब मैं हर जगह के बारे में नहीं कह सकता, जहाँ फ़िल्टर हो रहा है वहाँ पिया जा सकता है. जहाँ फ़िल्टर नहीं हो रहा, अभी मैंने आपको इस बड़ी इंटरेस्टिंग और एक जो है ना जो हमने इंटरवेंशन की है वो बताता हूँ. कराची के अंदर 200 पंपिंग स्टेशन का मैंने आपको जिक्र किया. ये नेबरहुड पंपिंग स्टेशन है. मिसाल के तौर पे मुझे नहीं कोई फ़िक्र कि धाबे जी चल रहा है कि नहीं चल रहा. मैं किसी इलाके में रहता हूँ कराची के अंदर, तो मैं अपने करीब तरीन पंपिंग स्टेशन पे जाऊँगा, देखूँगा कि वहाँ क्या सूरत हाल है. सर जी मैंने कोई पिछले यूँ समझिए कि कोई 15-20 साल के बाद तमाम पंपिंग स्टेशंस की सफाइयाँ कराई हैं, क्लीन कराया बिल्कुल. सो वो इस वक्त कोशिश ये की है कि उसमें बिल्कुल भी सिल्ट ना हो. सिल्ट आती है पानी के साथ, वो क्यों आती है कि अगर फिल्ट्रेशन जो है वो लिमिटेड हो रही है या वो ठीक नहीं हो पा रही है तो आपके पास सिल्ट भी आ रही है. लेकिन द गुड थिंग इज़ कि हमने एक पायलट किया और उसके अंदर हमने जो पानी है वो निकाल के उसके अंदर एक हमने डिवाइसेस लगा दिए. मुझे रियल टाइम बेसिस के ऊपर, आई एम रिपीटिंग अगेन, रियल टाइम बेसिस पे मेरे पास 12 पैरामीटर्स क्वालिटी के आ रहे हैं, जिसमें इंक्लूडिंग द E. coli ऑल्सो, इंक्लूडिंग the TDS level, including this chlorine level. जहाँ क्लोरीन लेवल कम होगा, बस इसको एक बॉटल लाइन समझ लें, जहाँ रेजिडुअल क्लोरीन लेवल कम होगा वहाँ पे बीमारियाँ होने के चांसेस हैं, एंड दैट लीड्स टू नेग्लेरिया ऑल्सो. सो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इंटरमिटेंट सप्लाई को कवर करना है. अब मैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट आपको बता दूँ, लेकिन कुछ समझने में बहुत आसान है. जब पानी के अंदर एयर आ जाती है, क्योंकि पानी नहीं चल रहा, तो और जब एयर आ जाती है और आप क्या करते हैं कि आपने डोंकी पंप्स लगाए हुए हैं और आप फिर भी कोशिश करते हैं खींचने की,
تو باہر اگر آؤٹسکرٹس پہ پانی موجود ہے پائپ لائن سے باہر تو اندر سیپ ان کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ جب سیپ ان کرتا ہے دس از کالڈ نیگیٹو پریشر. جب وہ سیپ ان کرتا ہے اندر آتا ہے تو وہ کنٹامنیشن لے آتا ہے. رائٹ. جب وہ کنٹامنیشن لے آتا ہے تو جب بھی پانی نیا دفعہ آئے گا تو وہ کنٹامنیٹڈ آ جائے گا. اب کنٹامنیشن کے لیے ضروری کیا ہے؟ نمبر 1 دیر شوڈ ناٹ بی این انٹرمیٹنٹ سپلائی آف واٹر. اور دوسرا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ لیٹس ہیو اے ریگولر چیک آن دا کنٹامنیشن. جہاں پہ وہ آ کے گر رہا ہے وہاں پہ ہم ڈیوائسز دیکھیں, لگائیں, ریڈ کریں. میں لسبن گیا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. لسبن میں انہوں نے ڈیوائس بنائی ہوئی ہے, جہاں جہاں شخص جلتا جائے وہاں وہاں واٹر کوالٹی دے جاتے ہیں. اٹس جسٹ لائک AQI. اچھا, رائٹ, انٹرسٹنگ. سو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. You move on, you are living, for example, you are in Orangi town, they will say کہ this pumping station, وہ وہاں سے جیسے ٹاور کے طور پہ لے گا. This pumping station is today giving this parameters of quality of water. Why can't you publish this? اب آپ کے پاس اتنی ڈیجیٹائزیشن ہے, ہائیڈرنٹ کی ہے, یہ سب ہے, آپ اس کو ایک ڈیش بورڈ پہ بنا کے آن لائن کر دیں, پیپل کین چیک. جی میں کروں گا. میں نے ابھی پہلے تو پائلٹ پہ کیا ہے, بلکہ آپ کے تو یو کین ایون ڈو اٹ ایٹ ٹینکر لیول. جی بالکل, اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس کا تو الگ ہے کہ اس کو سرٹیفکیٹ چلا جائے, کوئی چیز چلی جائے کہ بھائی یہ پانی جو گر رہا ہے یہ اس فلٹریشن لیول کا ہے, فلٹر لیول کا چیز ہے, اور وہیں سے ساتھ اس کے TDS لیول اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ میرا جو سیکنڈ اسٹیپ ہے وہ یہ کرنے کا ہے کہ یہ تو ہو گیا ٹینکر کے اس کے لیول تک. اگلا کام جو ہے پانی کے لیول کو سیکیور کرنا, پہلے اس کو کلین کریں. تو اب آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلس کہ اس کو کلیننگ کے بعد کیا صورتحال رہی, لیکن دیر از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی ڈن ان دا کوالٹی سائڈ ایز ویل. از دیر اے فیوچر فار کراچی جہاں پہ ٹینکر کے بغیر پانی ڈسٹریبیوٹ ہوگا؟ آر وی ورکنگ ٹورڈز دیٹ فیوچر؟ بالکل 260 MGD پانی ونس اٹ از بینگ ایڈیڈ انٹو اٹ. کب تک ایڈ ہوگا؟ میں ریئلسٹکلی اسپیکنگ دیکھیں ون شوڈ بی ریئلسٹک اباؤٹ دس. میرے نزدیک یہ جون 2027 میں ہی K4 کے پانی کا پانی جو ہے نا وہ آن ہو جانا چاہیے. آن ہو سکتا ہے. اچھا, ہو سکتا ہے, لیکن مطلب یعنی ہو جانا چاہیے, یا دونوں میں کہیے کہ جی ہم اس کو میٹ کر سکتے ہیں, اس ٹائم لائن کو میٹ کر سکتے ہیں. لیکن دیٹ ڈزنٹ سالو دا ٹینکر پرابلم, کیونکہ آپ کے پاس پھر بھی کنسیڈریبل لیول پہ کم ہو جائے گا ٹینکرس. آؤٹسکرٹس میں جہاں پہ ڈسٹریبیوشن سسٹم کے ایشوز ہیں, دیکھیں دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. اب ہم اس کے لیے ایک ماسٹر پلاننگ کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم نے کنسلٹنٹ کو دے بھی دیا ہے, کیونکہ اس ماسٹر پلاننگ کے بعد ہمیں ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بھی لے کرنا ہے. ہم نے کیا کہا اس کو کہ بھائی آپ ابھی ایک ماسٹر پلان بنائیں جو 2050 تک کا ہوگا. اس 2050 تک کے ماسٹر پلان میں آپ بتائیں کہ ہمیں یہ ٹریٹمنٹس کیسے کرنی ہے, فلٹریشن پلانٹس کہاں لگانے ہیں, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کہاں کرنا ہے. سو یہ تمام اسکیل اپ ہوگا, لیکن ظاہر ہے انویسٹمنٹ تو ہیں ہمارے پاس, اب انویسٹمنٹ کی کمی نہیں ہے. جسٹ اچھا پیسے ہیں کیوں؟ بیکاز ورلڈ بینک ہیز کمیٹڈ, ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک ہیز کمیٹڈ. ان کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ دے آر لینڈنگ لون. اچھا, لون کا فائدہ ہے. ہاں, سو ایون دین فار دا کیپیکس واٹ از دی کاسٹ آف دا لون؟ اچھا وہ پھر ایسے ہے کہ ڈسکشن میں اگر آئے دیکھیں اٹس سوفر پلس 1.2. سو ابھی اٹس 1.2%. یا سوفر پلس 1.2. تو دیٹ ورکس آؤٹ ٹو واٹ؟ اراؤنڈ 4.5. So it's basically an infrastructure project at let's say 4.5-5%. Yeah. Dollarized return. Yeah. So basically وہ کاسٹ کون بیئر کر رہا ہے؟ انٹرسٹ ریٹ کی جو کاسٹ ہے گورنمنٹ آف سندھ کرے گی. بورر دیکھیں اس میں ہوتا ہے کہ the borrower is the government of Sindh, not KW. No, not right. ابھی ہماری اتنی پسلی نہیں ہے, لیکن we wanted to do that. دیکھیے تو گورنمنٹ نے آپ کو لینڈ کیا, پھر انہوں نے بورو کیا. گورنمنٹ نے لینڈ اس طرح کیا کہ گورنمنٹ نے جب بورو کر لیا تو یہ اکاؤنٹ 1 میں آ گئے, آپ کے پیسے آپ کے پاس آ گئے, اور اس کے بعد آپ کے پاس پھر یہاں اکاؤنٹ 4 میں آ گئے, پروونشل گورنمنٹ میں آ گئے. پروونشل گورنمنٹ سے پھر ہم اچھا فیڈرل گورنمنٹ نے بورو کیا, فیڈرل پروجیکٹ, فیڈرل گورنمنٹ, لیکن ڈائریکٹ پیسے وہاں نہیں آتے ہیں. وہ آپ کو بتایا جاتا ہے اسٹیٹ بینک میں پیسے آتے ہیں کراچی کے اندر. تو یہ اسٹیٹ بینک جو ہے نا وہ ڈالر تو رکھ لیتی ہیں, وہ آپ کو دے دے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ جو پیسے ہیں اس پہ انٹرسٹ پیمنٹ اور پرنسپل پیمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کرے گی تھرو دیئر اینول ڈیولپمنٹ پروگرام. ہمارا جو ہر سال کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کی جو ایلوکیشن سے جو ڈیٹ سروسنگ ہوگی وہ اس کے تھرو ہوگی. وہ کیسے کرے گی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں سے کٹوتی کرتی, کیونکہ ڈیٹ سروسنگ ان کے پاس بھی رہ جاتا ہے. سو وائی کانٹ دا پیپل ہو آر کنزیومنگ دا واٹر پے فار دس لون اینڈ دس انٹرسٹ؟ وہ کس طرح کریں گے؟ وہ اسی طرح کریں گے جب میں آپ کا ٹیرف ریشنلائزیشن کروں گا. تو اس کا مطلب پانی مہنگا ہوگا. پانی مہنگا, یہ میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. ہمارا ایوریج, اچھا لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم بہت مہنگا دے رہے ہیں.
We are 10 times low than the average of the world. بھائی یہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ 35% لوگ پیسے دیتے ہیں آپ کے پانی کے, 65% لوگ بل نہیں بھرتے, اور پھر جو 35% لوگ پانی دے رہے ہیں, سوری بل دے رہے ہیں, وہ پورا برڈن بیئر کر رہے ہیں, پورا برڈن بیئر کر رہے ہیں. and that is not even the burden of the cost of this infrastructure project. Absolutely, جس کو ہم کہتے ہیں فل کاسٹ ریکوری کی طرف جانا. So when the people are not paying for what they are consuming, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں لوگ شکایت کیوں کرتے ہیں جب آپ خود ہی پیسے نہیں دے رہے ہیں کسی چیز کے یار, اور پورا ملک جو ہے قرضہ اٹھا کے چلے گا, تو پھر یہی ہونا ہے نا حالات. اس کے لیے جو میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے لیے جو سب سے زیادہ ہے کہ پہلے کانفیڈنس بحال کرنے کی ضرورت ہے ایک آرگنائزیشن. ایکچوئل پرابلم یہی ہے, اور ہم نے لوگوں کا کانفیڈنس زیرو ہے. ہاں, تو ہم نے پہلے سوچا کہ لوگ بھاگ جایا کرتے تھے کہ جی کرنا نہیں. اللہ آئی ایم فیسنگ میڈیا آلسو. ماشاء اللہ آج آپ نے انوائٹ کیا. میں سمجھتا ہوں دیکھیں KWNSC has a lot of potential to offer. Not only ادھر اس طرح سے نہیں, کیونکہ جب آپ کولیبوریشنس کرتے ہیں, پروگرس جو ہے وہ صرف کولیبوریشن سے ہو سکتی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ سولو فلائٹ الون. آئی مین آپ صرف ٹیرف لگا کے بھی نہیں کر سکتے. میرا جو سب سے اہم کام اس وقت ہے وہ مجھے یہ ہے کہ مجھے انرجی ایفیشنسی لے کر آنی ہے. جو ادارہ انرجی ایفیشینٹ ہے اس کی ڈپینڈنسی گورنمنٹ آف سندھ کے اوپر کم ہے, یعنی میں گورنمنٹ لیول پہ بات کر رہا ہوں, وی کین ٹیک اے فلائٹ. نہیں, سو وائی ناٹ, کافی دنیا میں ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ یوٹیلیٹیز آر آلسو پرائیویٹائزڈ, یا دیر از اے ہائبرڈ ماڈل ویئر اسٹیٹ ہیز سم ایکوٹی اونرشپ لیکن اٹس آپریٹڈ بائی اے پرائیویٹ اونر. وائی کانٹ وی پرائیویٹائز KWSC? ہاں, بڑا نوول, دس از این آئیڈیا. پرائیویٹائز اٹ. اچھا, میں اینڈ گیٹ پیپل ٹو پے. وہ کے الیکٹرک کے ساتھ کیا نا, یہ اس کے ساتھ بھی کر دیں. اچھا, میں پرائیویٹائزیشن کی تھوڑی سی, دے آر ٹو اسکول آف تھاٹس. ون یہ کہتے ہیں اگر ہم منیلا چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہاں میٹرو منیلا کمپنی ہوا کرتی تھی, اس کو بریک کر دیا گیا, اس کو, اور بالکل ایگزیکٹلی کراچی والے حالات تھے. اس کو منیلا ویسٹ میں اور منیلا واٹر ویسٹ اور منیلا واٹر ایسٹ کمپنیوں میں کر دیا گیا, منیلا واٹر کے نام سے, اور کنسیشن بھی دے دیا گیا, اور انہوں نے کہا گیا کہ جی آپ کو یہ دونوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں. وہ ایک سکسیزفل ماڈل ہے, بٹ دیر آر مینی پرائیویٹ سیکٹر ماڈلز جن کے اندر معاملات چل نہیں پائے. پانی کا چیز ایک ایسی ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اس سے کوئی پروفٹ کمانے والی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو پھر بھی کوشش کرنا ہے کہ آپ نے کم از کم بریک ایون ضرور کرنا ہے. آپ لاس میں تو نہ رہیں یا سبسڈی تو نہ لینا شروع. بٹ الیکٹریسٹی از دا سیم وے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, ابھی آپ دیکھیے کہ میں اگر مثال کے طور پہ 65 میگا واٹ آج استعمال کرتا ہوں اس تمام فیسلٹی کو دینے کے لیے, جو 650 ملین گیلنز ہیں, 260 ملین گیلن اور آ رہا ہے, وہ 50 میگا واٹ مجھے کہہ رہے ہیں اور چاہیے. تو برڈن آف الیکٹریسٹی جو ہے وہ میرے پہ اور زیادہ آ جائے گا, وہ مجھ پہ نہیں آ رہا. دیٹ از بینگ شفٹیڈ ٹو دا گورنمنٹ. ناؤ گورنمنٹ مجھے کہے گی جی میں نے آپ کو کارپوریٹائز کر دیا ہے, وائی ڈونٹ یو تھنک یور سیلف کہ کیا کرنا ہے اس کا. یعنی کہ بجلی ابھی آپ کی فری ہے. بجلی فری ہے اس لیے ہے کہ بجلی گورنمنٹ دے رہی ہے. سو رائٹ ناؤ, سو بیسکلی آپ پانی جو لوگوں کو سرو کر رہے ہیں, فار مائی انڈرسٹینڈنگ, نہ آپ اس کے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کی پرنسپل اور انٹرسٹ کی پیمنٹ کر رہے ہیں, نہ آپ بجلی کے پیسے دے رہے ہیں, اور ایون آفٹر دیٹ اونلی 35% آف دا پیپل آر پیئنگ دیئر بلز. تو میں اس کی جو میں وہ کر رہا ہوں نا, ریپیئر اینڈ مینٹیننس آپریشن چلا رہا ہوں سارا. اچھا, وہ بھی اگر آپ پر کیپٹل ریپیئر اینڈ مینٹیننس اور آپریشن دیکھیں گے تو آپ بنگلہ کہے گا کہ اس سے کیسے چل سکتا ہے, ایسے چل ہی نہیں سکتا. جتنی آبادی میں آپ ڈیوائڈ کریں گے پر کیپٹل مینٹیننس, دیٹ وڈ آلسو برنگ ٹو دا پوائنٹ دیٹ کہ جی یہاں ابھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ انڈیپینڈنٹ ایکٹیویٹی ہونا ضروری ہے. اس ادارے کو کہا جائے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کریں, انرجی سیکٹر میں کریں, آپ باقی سیکٹر, سولرائزیشن کا بہت پوٹینشیل ہے KWNSC میں. 34,200 ایکڑز آف لینڈ از اویلیبل. اگر آپ نے KWSC owns how much land? 34,200 ایکڑز is owned by your company. Yes. آپ پرائیویٹائز کر دیں اس کو, you will be much better off. بلکہ جو پرائیویٹ پارٹنر ہے by selling the land will pay for their own investment. نہیں, وہ سیلنگ, اور وہ بات تو صحیح ہے اگر سیلنگ, لیکن پرائیویٹائزیشن سے زیادہ بہتر. دیکھیے کیونکہ آپ ابھی جو کلیکٹ کر رہے ہیں, you're collecting 1.7 billion rupees a month, right? monthly revenue. ہاں, that's exactly it. Which is nothing. اب 1.8 ہو گیا اس وقت. چلیں 1.8 let's say 2 billion کر لیں, تو یعنی کہ آپ 24 بلین سال کے کلیکٹ کر رہے ہیں from the 6th or 5th largest city in the world, which basically works out to, it's not even, کتنا ہو گیا, it's تقریباً 60 less than $100 million.
Less than $100 million from the largest city in the sixth largest city. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, this 70% increase in just last in And this is 70% increase in just two years. Oh, great achievement. ویسے accomplishment آپ کی ہے, that's true. اس کو فلائٹ دینے کے لیے میں بتاؤں, دیکھیں نہیں, but اس کو پرائیویٹائز کر دیں. I think that's actually the best solution for this. Honestly, because دیکھیں سب سے پہلے تو سیگمنٹ کر دیں نا اس کو. آپ کراچی واٹر کمپنی بنا دیں اور ایک کراچی سویج کمپنی بناتے ہیں. Separate the company. اس میں اس طرح ہوا ہے, دیکھیں ملیشیا میں دیر از اے کمپنی کال انڈا واٹر, اور ان کو کنسیشن دے دیا گیا کہ جی آپ 25 سال کے کنسیشن پہ ہیں, یو ڈو اٹ. وہ سیوریج کے لیے حوالے سے, پانی کی الگ ہے, وہ سیوریج کے حوالے سے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس وہ دیکھ رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, چارج علیحدہ کر رہے ہیں, دیر از سم تھنگ لائک دیٹ. میں ابھی بھی میں تھوڑا بتاتا ہوں کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر جس طرح سے ہم اٹیچ کرتے ہیں نا پانی کو بڑا قریب سے, اس کے اوپر صرف ایک پولیٹیکل اکانومی بھی ہے آپ کی پالیٹکس, لکوڈ گولڈ کہتے ہیں اس کو. پالیٹکس آلسو ریوالوز اراؤنڈ دا سپلائی آف واٹر. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں آنسریبل بھی ہیں, اکاؤنٹیبل بھی ہیں. آج آپ کے الیکٹرک کو, میں ان کے اگینسٹ نہیں جا رہا ان کے آپریشنس کو, لیکن عام آدمی کو وہ ایکسیسیبلٹی حاصل نہیں ہے. ایون جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں. ہم سے بھی شاید خوش نہیں ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا, بٹ ہم وی آر اکاؤنٹیبل, اویلیبل. اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیر از اے بوتھ ویز. پہلے آپ اپنے آپ کو, اس وقت انیبلنگ انوائرمنٹ بھی نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کا, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. ہمیں ان تمام لوگوں کو, جو لوگ موجود ہیں, ان کو فریش بلڈ لے کر آنا ہے, اس قابل بنانا ہے. ہمارے پاس بیسک انفراسٹرکچر, GIS, AMIS, ERP, یہ سب انٹروڈیوس کرنے ہیں. پہلے جب ہم کریں گے تو ہم اس لیول تک آئیں گے. ابھی ہم اس اسٹیج پہ نہیں ہیں. وی آر دیئر ویئر وی ہیو ایکچولی سیٹ دا ڈائریکشنز رائٹ. بٹ دا تھنگ دیٹ از, جو چیز ایک پرائیویٹ ادارہ کر سکتی ہے ایک سرٹن ٹائم فریم میں, لیٹ سے جو ایک پرائیویٹ ادارہ 1 سال میں کر سکتا ہے, وہ ایک حکومت یا ایک گورنمنٹ ادارہ لیٹ سے 10 سال میں کرتا ہے یا 5 سال میں کرتا ہے. وٹ ایور, میں ایک ایگزیجریٹڈ پوائنٹ بنانا چاہ رہا ہوں کہ الیکٹرک کی بھی جو صفائی ہوئی ہے پرائیویٹائزیشن کے بعد ہوئی ہے, کہ الیکٹرک کی جو مطلب جس طریقے سے ڈسٹریبیوشن, کافی مسئلے مسائل حل ہو گئے ہیں ان کے. آپ بلاتے ہیں لوگ, 92% پہ ریکوری چلی گئی. لیکن میں اب دیکھو کچھ اور بتاتا ہوں. دیکھیں ریکوری کے لیے میں ابھی کیا کہ آؤٹ سورس کرنے جا رہا ہوں. ریکوری آؤٹ سورس یہ نہیں کہ اٹس اے گریجول اسٹیپ ٹورڈس پرائیویٹائزیشن, نو. دیکھیے اس کی اٹیچ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ کیا آپ ان کو فارغ کر دیں گے, آپ ان کو کیسے رکھیں گے, جو ریسورس موجود ہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے. تو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے ان ایریاز پہ جن سے لو ہینگنگ فروٹ سے, جن سے آپ اپنی ریکوری بڑھا سکتے ہیں, آپ اسٹیبل کریں اس کو. جب وہ اسٹیبل ہوگا تو آپ کی کریڈٹ وردینس آئے گی. پھر دین آپ نے کور, نان کور اور ایسوسیٹڈ کور بزنسز اسٹارٹ کرنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا نیا بورڈ آف ڈائریکٹرز بنے ہیں, سارے آئے ہیں, نیا بورڈ بنا ہے جو کہ فارورڈ لکنگ بورڈ ہے. آپ کبھی بھی اس کو ایک ٹپکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے نہیں لے جا سکتے جب تک کہ آپ اس بزنس پلان کو نہ دیکھیں. جو میں نے روڈ میپ آپ کے سامنے شیئر کیا ہے, یہ کبھی نہیں بنایا گیا. دس روڈ میپ واز ایکچولی سلیکٹڈ ون آف دا بیسٹ روڈ میپس پریزنٹڈ ان دا ورلڈ. اس کے بیسس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں, ہم آپ کو ساؤتھ ایشیا کی طرف سے, مائی سیلف واز سلیکٹڈ ایز دا اسٹیئرنگ کمیٹی ممبر فرام ساؤتھ ایشیا. Then I was the one who actually evaluated the road maps of the other utilities in the world. So اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک پراپر ہورائزن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ضرور ہے, اور پھر جو بھی ترقی کرنی ہے وہ انکلوسیو ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم صرف یہ ابھی امیڈیٹلی اسٹیج پر ہیں کہ ہم یہ کچھ کہہ سکیں. آگے چل کے شاید اگر اس طرح چیزیں بنی کہ فنکشنل کلاسیفیکیشن ایسے ہوگی کہ ہاں جی ٹھیک ہے, مے بی دیر کین بی اے سبسیڈری, میں یہاں سے نکالوں, میں کہوں ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ بن کے میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اس پہ آتا ہوں, PPA کرتا ہوں الیکٹریسٹی کا, اور لے لوں اس کے ساتھ. اصل ایشو تو یہی ہے. اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں وائی پرائیویٹ, فار ایگزامپل وائی اسٹیٹ لائف از ڈوئنگ گڈ, ہمیں تو کچھ اسٹیٹس چیزوں سے سیکھنا چاہیے کہ بھائی وہ والے کیوں اچھا کر رہے ہیں اور ہم کیوں برا کر رہے ہیں. بٹ وی نیڈ ٹو سی تھنگس کہ وائی دیر واز اے نوز ڈائیو آلسو ان دا پاسٹ.
تو میری انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کہ پہلے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کیا جائے, اس قابل بنا جائے, کریڈٹ وردینس لی جائے, اور پھر دیکھتے ہیں اسکائی از دا لمٹ. گڈ لیڈرشپ دیکھیں الٹیمیٹلی دا رائٹ مین ان چارج آف این آرگنائزیشن. ایک آدمی سے پورا ادارہ بدل جاتا ہے, ایک آدمی سے پوری ملک کا اقتدار بدل سکتے ہیں, رائٹ. واٹ ہیپنس اف دا رانگ مین کمز ان پلیس. آپ نے تو ماشاء اللہ سے اچھی خاصی اچیومنٹ کر لی ہے, اب آپ کے بعد کون آئیں گے وہ آ کے اس کا آگے پیچھے اوپر نیچے کر دیں, تو پھر تو وے بیک ٹو اسکوائر ون. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر میں یہ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک, پرائیویٹ سیکٹر میں یہ نہیں ہوتا. دیکھیں وہ اس کا شیئر ہولڈر آ جاتا ہے نا, کہتا ہے یار تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو, بالکل یہاں پہ شیئر ہولڈر تو سویا ہوا ہے. وہ بالکل ٹھیک, ہاں وہ بھی بالکل صحیح, یہ پرابلم یہ ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ادارے کو جہاں پہ پرائیویٹائزیشن ول بینیفٹ دی اینڈ کنزیومر, ٹھیک ہے تھوڑا مہنگا ہو جائے گا لیکن ایوری ون ول گیٹ اٹ, انٹرپرائز ول رن مور ایفیشینٹلی, اوور آل ویلیو کریشن ہوگی. وہ ساری چیزیں ٹک ہوتی ہیں, میں ابھی بھی کہتا ہوں جو ٹک نہیں ہوتی ہیں وہ یہاں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس پورے انوائرمنٹ کے اندر, ابھی جیسے میں نے بتایا نا کہ جس چیز کو ہمیں جانے کی ضرورت ہے وہ اس نیٹ ورک کی ڈیو ڈیلیجنس. ابھی جب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا وہ کہے گا مجھے تو اتنا انویسٹ کرنا پڑے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت نہیں کرنا ہوگا نا, آپ کے پاس اتنی زمین ہے, آدھی زمین بیچ دے گا. ہاں وہ بیچنے کے حد تک, ہاں بیچنے کے حد تک. دیکھیں آپ کے پاس ایک ایسٹ پڑا ہوا ہے, لیکوڈ ایسٹ ہے, لینڈ آپ بیچیں اور اس کو انویسٹ کر دیں. اٹس کیونکہ آپ تو ایک آپریٹنگ یونٹ کو انویسٹ کریں گے نا, میرے پاس کولیٹرل ہے, زمین میں نے آدھی بیچی. ہاں دیٹ کین آل بی انادر گڈ پارٹ. میں تو انفیکٹ آئی ایم سیلیبریٹنگ ایٹ دس بیکاز اٹ لکس لائک اے گریٹ پرائیویٹ ایکوٹی انویسٹمنٹ اپرچونٹی. ہاں صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو اس میں آئی ایم جسٹ بٹ آئی تھنک اٹس پلینگ دا ڈیولز ایڈوکیٹ. بالکل آئی تھنک اسٹیٹ ایک حد تک کام کر سکتی ہے, بٹ یوٹیلیٹیز میں کیا پرائیویٹ انٹرپرائز زیادہ ویلیو کریٹ کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیر آر مینی ایگزامپلز ویئر یس, دی آنسر از یس. دیٹ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ ان دس سینس, بیکاز دیکھیں ابھی اسی لیے پہلے انہوں نے کہا ورلڈ بینک نے کہ پہلے آپ مینجمنٹ ریفارم لے کر اس کے بعد آپ یو موو آن اینڈ ریفارم لیڈ انویسٹمنٹ کریں. So it's not that investment directly coming in. So it's when we corporatize ourselves, then ab hamari C-level position. Have you heard about C-level position in KWNSC? Never. Ever? So ab COO is there, CIA is there, Chief Financial Officer is there. That's excellent. So that's how you are just taking it off. I mean like اور اب بورڈ بھی آپ کا ایک بورڈ بھی آ گیا جو کہ فارورڈ لکنگ ہے, اور جو اور انٹرنیشنل اور نیشنل ایکسپرٹس ہیں اس کے اوپر. So now one could see کہ جی there is the light at the other side of the tunnel, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. چلیں 77 سال ہم نے انتظار کر لیے, 2-4 سال اور انتظار کر لیں. نہیں ان شاء اللہ بہتری ہو رہی ہے. یہ بھی میں بتا دوں, کراچی کی ہسٹری میں نہیں, پاکستان کی ہسٹری میں 1.6 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے WSS سیکٹر, جس کو ہم واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن سیکٹر کہتے ہیں, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. تو ہمیں اس کو کیش ان کرانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس پوٹینشیل کی طرف میں بار بار اشارہ کرتا ہوں, اور جس طرح کے لوگ, مطلب اب جیسے آپ نے کہا کہ بینکس آ کے کام کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ بینکس کیوں کام کرنا چاہیں گے. میرے پاس اس وقت تمام ڈپلومیٹس آئے, ہمارے پاس KWNSC میں ایمبیسڈرز آئے, انٹرنیشنل بینکس آ گئے, وچ واز نیور ہرڈ آف ان دا پاسٹ. آئی مین کیوں آ رہے ہیں؟ سو صرف اس لیے تو نہیں آ رہے کہ بس دے جسٹ کین میک منی آلسو, اور پھر ایسے سولوشنز بھی دیے جا سکتے ہیں جس سے سسٹینیبل سولوشنز کی طرف جائیں. ایک اور آپ نے, دس از مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو, کیونکہ آپ نے ایک سوال ٹریگر کیا کہ نیگیٹو پرسیپشن کیوں تھا. ایک اور پرسیپشن یہ تھا کہ KWSB میں بس آپ لوگ بھرتی کر دیا جائیں, اینڈ پولیٹیکل پارٹیز یوز ٹو ٹیک فیورز اور اپنے لوگوں کو بھر کے اس طرح سے کام چلا رہے تھے. A, از دیٹ پرسیپشن ٹرو؟ B, اس کا آپ نے کس طرح ٹیکل کیا؟ اچھا دیکھیے, جنرلی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ صرف KWNSC نہیں, زیادہ تر گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ امپلائمنٹ ایکسچینج ہی بنے ہوتے ہیں. اس کو لیٹس سیٹ اسائڈ دس ایکوزیشن کہ جی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے, دیٹس اسٹیبلشڈ. سو ہمیں, ہاں مطلب ہم اس پہ بھی بات نہیں کرتے. 2008 کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس انٹری ہو گئی, 4000 لوگ ایڈ کر دیے گئے. اچھا اس کے بعد نہیں ہوا اس طرح سے. لیکن ایک اور ہے کہ جی تو 2008 کے بعد میجر انٹری نہیں ہوئی. اچھا تو اس لیے وہ 4000 لوگ آج بھی ہیں, وہ ہیں ظاہر ہے, آف کورس چلتے جا رہے ہیں, کسی نہ کسی کاغذ پہ ہیں. نہیں. اچھا گھوسٹ امپلائی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو اس پہ جو میرا سوال تھا نا کہ یہ جو ایکسٹرا آپ بتا رہے تھے کہ یہ ایک امپلائمنٹ ایکسچینج تھا, ٹھیک ہے, یہ تو اسٹیبلش ہو گیا امپلائمنٹ ایکسچینج ہے اور تھا, اور ان دا پاسٹ وٹ ایور ہیپنڈ 2008 کے بعد سے اس میں کوئی ایڈ نہیں ہوا. ریشنلائز کیسے کیا آپ نے لوگوں کو؟ دیکھیے
ایسے ہے کہ جیسے وہ آتے گئے اور اس کے بعد ان کی پلیسمنٹ جو ہے، اب میں نے بلکہ ایک باقاعدہ ہم نے ایک اسٹڈی کرائی ہے جس کو انسٹیٹیوشن ریفارم اسٹڈی کہتے ہیں. ہوا یہ کہ جیسے آپ کے 4,000 بندہ ایٹ اے ٹائم آ گیا، اب اس کسی کو آپ نے ریونیو ریسورس ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا یعنی ریکوری کے لیے، کسی کو آپ نے ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا، کسی کو آپ نے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا. تو دیٹس واز دا ڈسٹریبیوشن. کوئی کہا کہ جی انجینئر ہے تو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں چلا ری ایلوکیٹ کر دیا، ٹھیک ہے جی. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا ان کی اوور اے پیریڈ آف ٹائم کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی رہی، ٹریننگ ریفریشرز ہوتے رہے. آج جو میں ان ریسورس کو دیکھتا ہوں وہ آنے والے وقتوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. تو ان کی ون آف دا بگیسٹ چیلنج دیٹ آئی ڈو ہیو رائٹ ناؤ از دا کیپیسٹی بلڈنگ. وہ والی کیپیسٹی بلڈنگ اس لیے کہ یو کین ڈو ونڈرز ود دا ٹیم. اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ بگ دا چیلنج از. تو جو ٹیم ابھی ہے لیٹس سے ان کے پاس کیپیسٹی اس طرح سے نہیں ہے، یو اسٹل موٹیویٹیڈ اینڈ مینیج ٹو گیٹ سو مچ آؤٹ آف دیم. ایز اے مینجمنٹ پوائنٹ ہاؤ ڈڈ یو موٹیویٹ دس ٹیم کہ آپ لوگ وہی لوگ جو پہلے کام شاید نہیں کر رہے تھے اس طریقے سے، آج وہی لوگ اس طریقے سے کام کریں جس طرح آپ چاہ رہے ہیں؟ کس طرح آپ نے موٹیویٹ کیا؟ بہت اچھا کویشچن ہے. دیکھیے you have to lead by example. Number one, it's not that I'm blowing my own trumpet, but the point here is that they should believe in sales. ابھی جو مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اتنے لو ہینگنگ فروٹس تھے جن جگہوں سے یہ پیسہ انہوں نے ریکور کیا ہے. فار ایگزامپل ایسی جگہ بھی تھی جہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جی کوئی جاتا ہی نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے وہاں کیمپس لگائے ہیں، وہاں جا کے لوگوں کو باور کرایا کہ آپ آئیں. جو کہ اگین ایک پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی پانی بیچ کے پرائیویٹ گھروں سے لوگوں سے لینا شروع ہو گیا تھا. تو ہم نے وہ جگہ جو ہے وچ از لائک گیننگ آر اون پلیس وچ واز لاس سم ویئر، اور یہ کبھی لی ہی نہیں گئی تھی. سو یہ وہ والے کام شروع کیے. ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اتنے بڑے گیپس ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو یہ 3 بلین کے اوپر ہم پہنچ سکتے ہیں پر منتھ. ابھی ہم آلموسٹ 2 پہ ہوور کرنا شروع ہو گئے. سو اور یہ جتنی ٹیم ہے ان کو ہم نے باقاعدہ چھوٹی ٹیموں میں بنایا، ان کو آنریریم بھی دیا، ان کی انکریجمنٹ بھی کی. اور میں جو پہلا ہمارا انٹریکشن تھا، میں اس کا کریڈٹ جو ہے نا اپنے جو ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں ان کو بھی دوں گا، کیونکہ چھوٹی ٹیم کے ساتھ ہم نے پہلے بیٹھ کے بات کی کہ آپ کر سکتے ہیں بہتر، اور یہ آپ کے اپنے ملک اپنے ادارے کے لیے. آپ اس چیز سے دیکھیں کہ 4.7 بلین روپیز مجھے ابھی ادا کرنے ہیں پینشن ڈیوز میں اپنے امپلائیز کے پینشن ڈیوز میں. ناؤ آئی میک دیم ریئلائز دیٹ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہاں یہ ہے کہ وین ایور یو آر ارننگ اے سرٹن اماؤنٹ آف دیٹ ارننگ ول گو ٹو دا ریٹائرمنٹ جو ہے پینشن ڈیوز کے، اس تک چلا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اس وقت دیکھیں جب ہم 5 کروڑ روپے سیٹ اسائڈ کر سکتے تھے اس طرف ریٹائرمنٹ ڈیوز کی طرف، آج ہم 25 کروڑ کر پا رہے ہیں. سو وہ خود کانفیڈنس آنا شروع ہوا اور لڑکوں نے بہت اچھا کام کیا. میں ابھی بھی کہتا ہوں اچھا اب ان کو تھوڑا سی پریشانی یہ ہوئی کہ شاید ہم جب ریونیو ریکوری ڈپارٹمنٹ شاید آؤٹ سورس کرنے جا رہا ہوں. لیکن پوٹینشیل یہ ہے، ابھی میں کہتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو گیپ بتایا 1 سے 2.4 یعنی 1.4 ملین کنزیومرز کا گیپ ہے. دیئر ریسیویبلز آر ان بلینس. 26 to 28 بلین روپیز تو ان کا ہے جنہوں نے 5 سال سے پیسے نہیں دیے. Now what should we do? We brought a scheme کہ جی اگر آپ کے ایریئرز 5 سال سے زیادہ کے ہیں you come to our office یا فون پہ کال کے کر لیں، ہم آپ کو نیا بل نکال کے دے دیں گے with 35% rebate. سو ہم نے انسینٹیو بھی دیا ہے، ہم نے کہا آئیں اگر 3 مہینے کے اندر اندر آ کے کرنا چاہتے ہیں get the 35% rebate. بالکل ٹھیک ہے. اور دیٹس ہاؤ وی آر پروسیڈنگ. اور ابھی آگے چل کے میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے نیٹ میں لوگ آ جائیں اینڈ if there is a confidence of the consumers that which is restored in this manner, sky is the limit. I mean you can go and touch 3 billion even more. And جو ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹریل اس کے کنزیومرس کی، اچھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ نوٹ ہے. انڈسٹریل جو میٹرز ہیں یا جو انڈسٹریل کنزیومرز ہیں they constitute about 70% of my entire revenue. 70%. 30% is retail. Retail has its own potential, but پیسہ تو یہاں سے آتا ہے. اور انڈسٹری ٹائم پہ پیسے دیتی ہے؟ زیادہ تر نہیں دے پا رہے، وہ
اگین وہی والی سچویشن ہے کہ آپ انریفیوٹیبل ایویڈنس کے ساتھ نہیں بات کرتے نا اس سے. تو آپ نے میٹر پراپر لگانا ہے, وہ اسکاڈا سسٹم کے ساتھ لگاؤ, ڈیجیٹائزیشن پراپر ہو, وہ سارے اسٹیپس ہمیں لینے پڑیں گے اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ انف از انف. اب یہ کوئی آپس میں کولیوژن نہیں ہوگا, کچھ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اب آپ نے صرف اور صرف میٹرز لگیں گے اور ہم ریئل ٹائم بیسس کے اوپر, اور جیسے ہی ہوگا ہم آپ کو بل کریں گے, اور اس سے زیادہ ان کو ڈکلیئر کرنا بھی ضروری ہے. اسی طرح سے ہمارے ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے, سب سوائل آپریٹرز کام کر رہے ہوتے تھے, وہ کسی نہ کسی پیمانے پہ آپ کا پانی جو ہے وہ چوری کر لیا کرتے تھے. تو ہم نے سب سوائل ریگولیشنز بنا دیے ہیں. دس از فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان. وین آئی سے پاکستان, یس, بیکاز ہائی کورٹ کے اندر جب یہ پیش ہوا, کیونکہ ایک ایسوسیشن چلی گئی وہاں پہ, انہوں نے کہا جی یہ KWNSC کیسے کر سکتی ہے. اٹ ہیز اے انوائرمنٹل امپیکٹ آلسو. اگر آپ نکالتے جائیں گے ایبسٹریکشن, indiscriminate unchecked abstraction will lead you in economic the environmental disaster. یہ ہو چکا ہے لوگوں کے شہروں میں. تو ہم نے اس کو کنٹرول کیا, اور کنٹرول کرنے کے بعد ابھی ہم نے کہا ہے کہ جی نہیں, آپ بتائیں کہ آپ کتنا پانی یوز کر رہے ہیں, اس پہ چیک والیومیٹرک میٹرز لگیں گے اور ہم اس کی ریڈنگ لیں گے, سو دیٹ دس از دا اسٹیپ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن. آئی مین what I see, if a private sector also comes in, اس کو یہ سارے کے سارے سیٹ اپ پروڈیوس کرنے پڑیں گے, ادروائز یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی. ویری انٹرسٹنگ. مطلب مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا یہ چیلنج ہے کراچی کے لیے. آئی مین اٹ obviously makes sense کہ اٹس اے بگ سٹی اور اس کو پانی دینا ایک obviously چیلنج رہے گا, بٹ ہاؤ کمپلیکیٹڈ اٹ از, اس کی ہسٹری کیا ہے, کتنا پانی آ رہا ہے, کتنے پانی کی ضرورت ہے, اینڈ دی مینجمنٹ پرابلم دیٹ دی آرگنائزیشن ہیز ٹو ڈیل وتھ. آپ نے بہت اچیو کیا ہے ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. کنگریچولیشنز ٹو یو. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکال کے یہ ایکسپلین کیا. اینڈ آئی ایم ناٹ ایون ڈن وتھ دی سیوریج پارٹ آف دا ڈسکشن. ہم نے تو صرف ابھی واٹر پہ, اور میں انڈسٹریل پہ بھی نہیں گیا ہوں ان ڈیٹیل. تو یہ آئی تھنک ایک بہت بڑا موضوع ہے, اینڈ وی ول ہیو یو اگین and we will talk about the discharge part of it, the sewerage part, تاکہ وہ بھی ہم سمجھ سکیں. Thank you again for the time. Thank you so much for inviting me here. It was really an honor. And thank you for staying tuned to Digitales. Like, subscribe, comment کیجیے, بتائیے کس طرح کی گیسٹ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, and share feedback along the way. Subscribe to the channel if you haven't. Bye bye.